آئین کا کیا قصور؟ آئین کا کوئی قصور نہیں ہے. آئین کا قصور ہمارا قصور ہے. ہمارا قصور ہے جو آئین پر حلف اٹھاتے ہیں, آئین کا دفاع کروں گا, اور آئین کو ہر روز توڑتے ہیں. قصور ان کا ہے. ابھی تک آپ کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس نہیں بنا سکے, ایسے میں حکومت کے لیے کیا خطرہ ہے؟ دیکھیں, حکومتیں پاکستان میں جس راستے سے آتی ہیں اسی راستے سے جاتی ہیں. یہ حکومت عوام کی ووٹ سے نہیں آئی, اس کو خطرہ عوام سے نہیں ہے. نہیں, یہ اتحاد نہ ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں نے پی ٹی آئی کو پبلکلی بھی کہا ہے, یہ اپنے ایک نکاتی ایجنڈا جو عمران خان کی رہائی رکھا ہے نا, یہ کبھی کوئی سیاسی جماعت نہیں کرتی. یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. آپ ملک میں رول آف لا کی بات کریں, عمران خان کو خود ریلیف مل جائے گا. حکومت اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. پلاسٹک کے کارڈ ملک کے مسائل کا حل نہیں ہوتے, آپٹکس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہوتی, ٹک ٹاک ملک کے مسائل کا حل نہیں ہوتا. شہباز شریف صاحب کو کیا مشورہ ہے آپ کی طرف سے؟ ابھی تو گورنمنٹ کانفیڈنٹ ہے, کچھ پبلک سینٹیمنٹ بھی بحال ہوا ہے. پبلک سینٹیمنٹ حکومت کے بارے میں بحال نہیں ہوا, یہ میں معذرت چاہوں گا. پارٹی آپ نے چھوڑ دی یہ کہہ کے کہ جو پارٹی کا اب طرز سیاست ہے یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. ہمارا اصول تھا ووٹ کو عزت دو, ہم نے وہ چھوڑ دیا, ہم نے اقتدار کو قبول کر لیا. 8 فروری 2024 کو میاں نواز شریف صرف یہ کہہ دیتے میں الیکشن ہار گیا ہوں, آج ملک کی تاریخ مختلف ہوتی. کیسا پرفارم کر رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ؟ ان سب باتوں کو رہنے دیں, میری سابقہ جماعت ہے. نظام ناکام ہو گیا, پولیس کا نظام ناکام ہو گیا, تعلیم کا نظام ناکام ہو گیا, صحت کا نظام ناکام ہو گیا, آپ کی گورننس کا نظام ناکام ہے, آپ کی ڈیولپمنٹ کا نظام ناکام ہے. آپ 1999 میں چیئرمین پی آئی اے تھے غالباً, اور مشرف صاحب کا طیارہ جب اغوا ہوا. اختیارہ کوئی اغوا نہیں ہوا تھا, یہ بڑی غلط فہمی ہے. نہیں, آپ کی حکومت چلی گئی اس الزام میں پرچہ, حکومت تو توڑنا, ہائی جیکر کا خطاب دے دیا نواز شریف صاحب کو. نہیں, سوال یہ کہ طیارہ اغوا نہیں ہوا. نہیں, مشرف صاحب کے دور میں جو آپ نے جیل کاٹی, اور پھر یہ عمران صاحب کا دور جو آیا, اس میں فرق کیا ہے بنیادی طور پہ؟ پی ٹی آئی کے عہدیدار جیل بھیجے جاتے تھے کہ جا کے دیکھ کے آؤ ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں, کھانا کون سا مل رہا ہے, چائے کون سی مل رہی ہے, کون سے بستر میں رہ سوتے ہیں. یہ گھٹیا پن ہوتا ہے. محبت کے بارے میں کیا رائے ہے آپ؟ محبت زندگی کا حصہ ہے, اور محبت ہوتی ہو جاتی ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں 92 پوڈ کاسٹ. میں ہوں فیصل عباسی. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سے حوالوں سے انٹرسٹنگ ہیں, لیکن اپنی فیلڈ میں مایہ ناز بھی ہیں. پاکستان کے نامور سیاستدان, پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی صاحب. بھائی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ جی. آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ صرف سیاسی حوالوں سے نہیں ہوگی, کیونکہ کرنٹ افیئر شوز میں, باقی جگہوں پہ, مقالوں میں آپ عباسی صاحب کو سنتے ہیں. ہم ان کی پرسنالٹی سے متعلق بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ شاہد خاقان عباسی کی پرسنالٹی کے وہ راز یا وہ پہلو جو اب تک ان کے چاہنے والوں کو نہیں پتہ ہیں. بھائی صاحب, پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ کون ہے شاہد خاقان عباسی, ایک سیاستدان کے علاوہ, ایک سابق وزیر اعظم کے علاوہ, ایک پارٹی کے سربراہ کے علاوہ, کیا ہے مقصد حیات, کیا ہے شاہد خاقان عباسی کا؟ نہیں, یہ میں تو نہیں کہہ سکتا, یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں. میں اپنے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. انسان زندگی گزارتا ہے, اس کا کیسی گزاری ہے یہ تو آخرت کے دن فیصلہ ہوگا, لیکن دنیا میں دوسرے انسان کیا رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں وہ ہوتی ہے. ورنہ ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے میں تو ٹھیک گزاری ہے, اچھے کام کیے ہیں, اپنی طرف سے کوشش کی ہے. تو یہ بات دوسروں پہ چھوڑ دیں. لیگیسی جسے ہم کہتے ہیں, لیگیسی کے مقصد حیات بھی ہوتا ہے نا, کہ میرا مقصد حیات یہ ہے, یا یہ مقاصد وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں؟ نہیں, مقصد حیات دیکھیں, ہمارے پاس ایک ضابطۂ حیات ہے, اس کو پہنچنا آسان نہیں ہے. ہم انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, تو ہمارا مقصد وہیں سے آتا ہے, ہمارا مقصد ہمارے دین سے آتا ہے. اور میری نظر میں وہ 2 حقوق اللہ ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں, اور حقوق العباد ہیں. حقوق العباد اور کوشش آپ کو کرنی چاہیے کہ پورا اتر سکیں, اور یہ مشکل کام ہے. تو کیونکہ پوری زندگی آپ جیسے گزارتے ہیں اس کا اثر دوسروں پر ہوتا ہے. تو زندگی آپ سیاسی جو زندگی ہوتی ہے یہ دوسروں کے لیے ہوتی ہے. صحیح ہے. اگر آپ اس کو اپنی ذات کے لیے ایک مقصد بنا لیں, اس کو پیشہ بنا لیں, یا اس کو معاش کا ذریعہ بنا لیں, پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو چونکہ میرا تعلق سیاست سے بڑی کم عمری سے رہا ہے, 29 سال کی عمر میں, تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ نہ پیشہ ہو, یہ خدمت کا ذریعہ ہو, اور وہی زندگی کو اپنایا ہے کہ جو کچھ کر سکے انسان
ہر کام نہ کر سکتا ہے، ناممکن ہے، لیکن کم از کم کوشش میں میں یہ کہوں گا کہ کمی نہیں ہوئی، نہ کبھی نیت میں کمی ہوئی. 17 سال آپ نے نیب کے کیسز بھگتے ہیں، اور پچھلا جو دور بالخصوص 2018 سے 2022 کے بیچ جب آپ پہ کیسز تھے اور آپ کی سماعتیں چل رہی تھی اور آپ نے وہ قید بھی جھیلی، تو آپ بارہ یہ چیلنج کرتے تھے کہ میرے جو کیسز ہیں ان کی براہ راست سماعت کی جائیں اور نیب کو ختم کرنا چاہیے. اب تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نیب ختم ہونی چاہیے، اس میں قانون سازی بھی ہوئی، لیکن آپ تب بات کرتے تھے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ ٹھوک بجا کے بات کرنا اور یہ دلیری کیا موروثی طور پہ ملی ہے، یا آپ کانفیڈنٹ تھے اپنے کیے پہ کہ میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں، مجھے جہاں مرضی لے جاؤ میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں؟ نہیں دیکھیے، موروثی تو نہیں ہوتا، تربیت ہوتی ہے. اور تربیت وہ ہوتی ہے جو الفاظ میں نہ ہو، جو عمل سے ہو. تو ہم نے عمل دیکھا اپنے بزرگوں کا، ان کا کیا طور طریقہ تھا، اور کوشش کی کہ کوئی ایسی خرابی زندگی پیدا نہ ہو جس سے پشیمانی ہو یا شرمندگی ہو. تو اس لیے اللہ کا کرم تھا کہ ہاتھ بھی صاف تھے، نیت بھی ٹھیک تھی. انہوں نے کوشش بڑی کی. مشرف صاحب کا دور تھا، بہت سی انویسٹیگیشنیں ہوئیں، بہت سا ڈراوا دھمکیاں، یہ وہ، کیونکہ نیب ایک اندھا اور کالا قانون ہے. اس کا مقصد ملکی سیاست کو پر قبضہ کرنا تھا، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے مشرف صاحب. اس کے بعد یہ کالا قانون رہ گیا، اور پھر جو بھی حکومت آتی ہے وہ استعمال کرتی ہے اپنے مقاصد کے لیے، سیاسی طور پر کس کو توڑنا ہے، مروڑنا ہے. تو بہرحال میں نے ہمیشہ سے اس کی مخالفت کی، حکومت کے اندر بھی، حکومت کے باہر بھی. اور جب مجھ پر کیس بنے تو میں نے کہا آپ کیس چلائیں، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ 17 سال میں نہ وٹنس پیش ہوئے، نہ کوئی ثبوت آ سکا. آپ اربوں روپے کی، وہ مجھ سے کہتے ہیں جی آپ کی کرپشن نہیں ہے. میں کہ یار کرپشن نہیں ہے تو پھر کیوں آپ نے irregularities ہوں گی؟ نہیں، irregularity بھی نہیں ہے، اچھا، مس یوز آف اتھارٹی ہے. اچھا. میں کہا ٹھیک ہے. میں کہ مجھے بتا دیں منسٹر کی کون سی اتھارٹی ہوتی ہے یا پرائم منسٹر کی جو وہ مس یوز کر سکتا ہے. میں کہ مجھے وہ سمجھا دیں. اس کا کوئی جواب ان کے پاس تھا نہیں. صحیح. اور وہ خود کہتے ہیں ہم کیا کریں، اوپر سے حکم ہے. 38 انویسٹیگیشنیں میں نے نیب کی بھگتی ہیں، اور میں نے سب کو کہا لکھ کر سوال نامہ دے دیں، لکھ کر جواب لے لیں تاکہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے، آپ کو کوئی شک شبہ نہ رہے. اور میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ مجھ سے دنیا کا ہر سوال کیا گیا، ایک سوال نہیں ہوا، اور وہ بنیادی سوال ہے، وہ کیا؟ اور وہ بنیادی سوال ہے جو آپ کو اس ملک کے سیاستدانوں سے، اس ملک کے بیوروکریٹ سے، اس ملک کے ججوں سے، اس ملک کے فوجیوں سے یہ سوال آپ نے کرنا ہے. وہ کیا تھا؟ کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. آپ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں اس میں؟ میں ایک پیسہ بھی نہ دوں، اس سے تعلق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو میرا لائف سٹائل ہے، جو میں خرچے کر رہا ہوں، اگر میں خرچے کر رہا ہوں، میرے بجلی کے بل ہیں، میرے بچوں کی اسکول کی فیس ہے، میرے کریڈٹ کارڈ ہے، میں فورن ٹریول کرتا ہوں، میں عمرے پہ جاتا ہوں، میں حج پہ جاتا ہوں، میں اخراجات کر رہا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، گاڑیاں ہیں اس میں استعمال کر رہا ہوں گاڑیوں کو، تو اس کا کوئی خرچہ آتا ہے. جب وہ خرچہ آتا ہے تو پھر آپ کی آمدن بھی ہونی چاہیے. جب آمدن ہوتی ہے تو اس میں ایک حصے دار ہے، اس کا نام ہے حکومت پاکستان. یہ سوال ہم نہیں کرتے. اچھا یہ دیکھیں، لیکن بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہ ایسڈ بیونڈ مینز کا جو ایک ان بلٹ فیچر تھا نیب کا، جس کی بیس پہ وہ آپ بھی گرفتار ہوئے، آپ کے باقی دوست بھی ہوئے، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، تو وہ تو بنیادی پرپز اسی بات کا تعین کرتا تھا کہ آپ کی جو آمدن ہے، آپ کے اخراجات اس سے زیادہ ہیں، نہیں اور آپ کا ٹیکس جو ہے وہ اس سے کمپیٹیبل نہیں ہے. نہیں وہ یہ نہیں تھا. وہ ایسٹس کی بات کرتے ہیں، میں ایکسپینڈیچر کی بات کرتا ہوں. ایسٹ دیکھیں، میرے دادا امیر آدمی تھے، وہ ایسٹ چھوڑ گئے. میں وہ ایسے پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زمینیں ان کے پاس ہیں وہ بیچتے ہیں اور اپنے اور ایسٹ بنا لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہاں بھی حرج وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایسٹ بنائے تو اس میں بھی جو آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں بھی حصے دار حکومت آ جاتی ہے. لیکن ایسٹ سے آپ پتہ نہیں کر سکتے کہ کرپشن ہے یا نہیں ہے. اچھا، ایسٹ بیونڈ مینز آپ نہیں، ایسٹ اگر آپ کے بڑھ جاتے ہیں، ایسٹ بڑھ جاتے ہیں. چلیں آپ نے ایک آدمی پکڑا ہے، آج 26 سال ہو گئے نیب کو، ایک آدمی ایک سیاستدان بتا دیں جس کو ایسٹ بیونڈ مینز پہ پکڑا ہو. یہ نواز شریف صاحب کو جو سزا ہوئی ہے منی ٹریل پہ، تو بنیادی طور پہ تو یہی پیچھے تو ساری کارستانی یہی ہے. اس کے اینڈ پہ کیا رزلٹ نکلا؟ نہیں، وہ سزا تو ختم ہوئی، لیکن سزا غلط تھی. وہ کیس ہی غلط تھا. ایسٹ اس میں کون سا ایسٹ تھا؟ میں نے اس وقت بھی میاں صاحب کو کہا تھا، میں نے اوپنلی بھی ٹی وی پر بھی کہا ہے، سعودی عرب میں ایک ان کے بیٹے نے قرضہ لے کر ایک سیل مل لگائی،
وہ جو وہاں پر آمدن ہوتی تھی وہ اپنے باپ کو بھیجتا تھا. صحیح. آپ نے کہا کہ چونکہ یہ آمدن باپ کو بھیج رہا ہے, ساری آمدن جو اس کی ہے, حالانکہ یہ پتہ نہیں تھا کہ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور ایکچوئل جو کیش ہوتا ہے اس کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے, کیونکہ اکاؤنٹس میں ایک نان کیش ایکسپینڈیچر بھی آتے ہیں. صحیح ہے. انہوں نے کہا چونکہ آپ آمدن وہاں بھیج رہے ہیں تو یہ مل کا مالک بھی محمد نواز شریف ہو گیا. یہ کون سا قانون ہے؟ مل دوسرے اس ملک کے کسی کو پرواہ نہیں ہے جس ملک میں لگا ہوا ہے. صحیح ہے. یعنی وہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی تھی. ہے. اور آپ نے ایک سوال کرنا ہے کہ اخراجات ہیں, آمدن بتا دو. اگر آمدن ہے تو ٹیکس بتا دو. بس یہاں پہ پتہ چل جائے گا بندہ یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ ہے. پوری دنیا یہی کرتی ہے, پوری دنیا. آپ نے جج لگانے ہیں, جج سے ایک سوال کریں. صحیح ہے. 10 سال کے ٹیکس ریٹرن لے آؤ, پھر آگے جج بنو گے. ہم یہ نہیں پوچھیں گے کیونکہ آپ جج لگنے جا رہے ہیں, آپ نے ٹیکس نہیں دیا ہوا. اس کی 2 وجوہات ہیں. یا آپ اتنے نالائق ہیں کہ آپ کی کوئی پریکٹس ہی نہیں ہے, پھر بھی آپ جج بننے کے قابل نہ ہوئے. یا آپ کی پریکٹس ہے, آپ ٹیکس ادا نہیں کر رہے, آپ ٹیکس نہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وکیل ہیں ان کو جو ٹیکسیشن سسٹم ہے اس میں آنا چاہیے اور بتانا چاہیے. سر یہ آنا چاہیے نہیں, یہ چوائس نہیں ہے. آپ پاکستان کے جب شہری بنتے ہیں, شہری کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے قانون کے مطابق ٹیکس ادا کرے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی اکثریت یہی سمجھتی ہے. صحیح ہے. کہ ٹیکس دینا اچھی بات ہوتی ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ لازمی ہے, قانون کی ذمہ داری. آپ ٹیکس نہیں دیں گے آپ جیل جائیں گے. یہ سوال ہم کسی سے نہیں کریں. تو ہم کیوں نہیں لا سکتے؟ کیونکہ آپ اشرافیہ کی بات کرتے ہیں نا, یہ اشرافیہ ہے, وہ یہ نہیں ہونے دے گی. نہیں, ایک گاؤں کا لڑکا شہر میں آ کے LLB کر لی, وہ پریکٹس کر رہا ہے, تو وہ اشرافیہ تو نہیں ہے, وہ تو غریب آدمی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کرے, ٹھیک ہے, لیکن اشرافیہ یہ نہیں ہونے دیتی. صحیح ہے. جو پیسہ رکھتے ہیں اور وہ ٹیکس نہیں ادا کرتے, وہی وہ لوگ ہیں جو ملک کے نظام پر حاوی ہیں. ٹھیک ہے, وہ نہیں ہونے دیں گے. اچھا بھائی صاحب, مشرف صاحب کے دور میں جو آپ نے جیل کاٹی اور پھر یہ عمران صاحب کا دور جو آیا, اس میں فرق کیا ہے بنیادی طور پہ؟ تب زیادہ سختی تھی یا یہ والا ٹائم؟ جیل میں کوئی سختی نہیں ہوتی. اس وقت حکومت کا رویہ جو تھا وہ گھٹیا نہیں تھا. مشرف دور حالانکہ ہم سختی تھی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ ہم سول کسٹڈی میں نہیں تھے, ہم ملٹری کسٹڈی میں تھے. اس وقت وہ CEO تھے ملک کے, ملک میں قانون نہیں تھا, لیکن ایک گھٹیا پن نہیں تھا. اس دور میں گھٹیا پن تھا. وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن وہ آدمی کہتا ہے یار کہ کون سے لوگ ہیں. نہیں یعنی کیا اس وقت کیا سہولت تھی جو اس دور میں نہیں تھی؟ یہ کرتے رویے کا فرق. سہولت کی بات نہیں ہے. PTI کے عہدے دار جیل بھیجے جاتے تھے کہ جا کے دیکھ کے آؤ ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے. اچھا, بستر ہے یا, عہدے دار پارٹی کے, ان کا کیا کام ہے جیل آنا؟ میرا یہ سوال ہے. کھانا کون سا مل رہا ہے, چائے کون سی مل رہی ہے, کون سے بستر میں سوتے ہیں, یہ گھٹیا پن ہوتا ہے. اچھا, یہ سب کچھ ہوتا رہا. یہ ہوتا رہا. PTI کے پارٹی عہدے دار یا حکومتی عہدے دار جو میرے سامنے آگے خود شرمندہ ہوتے تھے, ہم کہتے ہم کیا کرنے میں بھیجا گیا. یا حکومتی عہدے دار بھی اس میں تھے؟ نہیں, پارٹی کے بھی تھے, حکومتی بھی تھے. نہیں اس وقت بالکل اسپیشل اسسٹنٹس آئے ہیں جیل میں یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کو کیا فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں. مرزا شہزاد اکبر بھی آتے تھے؟ نہیں, شہزاد اکبر صاحب کی اتنی ہمت نہیں تھی میرے سامنے آئے. اچھا, صحیح ہے. باقی لوگ آتے تھے اور مختلف لوگ آتے تھے, بیچارے شرمندہ ہوتے تھے, کہتے ہم کیا کرنا ہمیں بھیجا گیا. یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ نے جیل ڈال دی ہے, الٹا قانون ہے کوئی نہیں, نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, جیل ڈال, ٹھیک ہے, ہم سیاسی لوگ ہیں برداشت کر لیں گے, لیکن یہ گھٹیا پن مت کریں. مسلم لیگ نون کیوں نہیں ٹوٹی؟ مسلم لیگ نون کے لوگ جیل گئے, تقریباً تمام جو قیادت ہے, جو چیدہ لوگ تھے, جو عرصے سے MNAs ہیں, کانسٹیچوئنسی ہولڈ کرتے ہیں, بڑے عہدوں پہ رہے, وہ سبھی جیل گئے. لیکن مسلم لیگ نون کا ایک شخص بھی علیحدہ نہیں ہوا, اور اس کی نسبت وہاں مقصد علیحدہ کرنا نہیں تھا. وہ علیحدہ کر رہا تھا مشرف دور میں, سب علیحدہ ہو گئے تھے. وہ تو خیر ہے کی بات. میں ایک ہاتھ کی انگلیوں پر آپ جو رہ گئے تھے وہ نہیں تھے, ایک ہاتھ کی انگلیوں پر میں بات کر رہا ہوں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جرت کا استعارہ وہ ثابت اس وقت نہیں ہوئے مسلم لیگ نون کے مشرف دور میں, چند لوگوں کو چھوڑ. مجھے آپ بتا دینا, کچھ نہیں رہ گیا. اس وقت مقصد علیحدہ کرنا تھا. جی, وہ علیحدہ کرنا تھا. یہاں تو مقصد بےزتی کرنا تھا. میں بتایا جو گھٹیا پن تھا نا. اور اب جو PTI کے لوگ علیحدہ ہوئے,
یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دوران الیکشن سے پہلے یا مقصد علیحدہ کرنا مقصد تھا، آپ نے کر لیا. انسان دیکھیں، کوئی انسان سیاستدان پتھر کا بنا نہیں ہوتا، انسان ہے، دباؤ پہ آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. مجھے کوئی ان سے شکوہ نہیں ہوتا ایسے لوگوں سے، لیکن اگر آپ کی کمزوری ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ 1999 میں چیئرمین پی آئی اے تھے غالباً. جی. اور مشرف صاحب کا طیارہ جب اغوا ہوا، طیارہ کوئی اغوا نہیں ہوا تھا، یہ بڑی غلط فہمی ہے. اور وہ نہیں، آپ کی حکومت چلی گئی اس الزام میں پرچہ، حکومت تو توڑنا، ہائی جیکر کا خطاب دے دیا نواز شریف صاحب کو. پھر کیا ہوا؟ نہیں، سوال یہ کہ طیارہ اغوا نہیں ہوا. نہیں، طیارہ کب اغوا ہوتا ہے؟ طیارہ اغوا ہوتا ہے، طیارے میں ایک جو طیارے کا فلائٹ کا جو جس پر جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اسے پائلٹ ان کمانڈ کہتے ہیں. پائلٹ ان کمانڈ جو کیپٹن ہوتا ہے جہاز کا. تو جب اس کے کام میں آپ مداخلت کرتے ہیں، چاہے جہاز کے اندر ہو جہاز سے باہر ہو، وہ ہائی جیکنگ بن جاتی ہے. یہ ہائی جیکنگ اس طرح. اس دن ہم نے کوئی انٹرفیئر نہیں کیا. جو انٹرفیئرنس ہوئی اس جہاز کے معاملے میں، وہ جب اے ٹی سی پر فوج نے قبضہ کر لیا تو وہاں ڈائریکشنز دی گئیں پائلٹ کو کہ اب واپس کراچی آئیں. جہاز لینڈ کر رہا تھا نواب شاہ میں. صحیح ہے. وہ اگر کوئی چیز کیس بنتا ہے جیکنگ کا تو ان افراد پر تھا جنہوں نے اس کو حکم دیا کہ واپس تشریف لے آئیں کراچی. نہیں، ایئر ٹریفک کنٹرول نے کس کی ہدایت پہ انسٹرکشن؟ ایئر ٹریفک کنٹرول کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا. جو بھی وہاں پر، کیونکہ ایک ملک میں ایک کو ہو گیا تھا، تو وہاں جو فوجی افسران آئے تھے انہوں نے حکم دیا جہاز کو کہ آپ واپس کراچی آئیں. کیونکہ آپ پائلٹ بھی ہیں تو آپ زیادہ بہتر ٹیکنیکلٹی سمجھ سکتے ہیں کہ اصطلاح آپ نے بتائی جس طرح. لیکن جو میاں صاحب پہ کیس بنا جی طیارہ ہائی جیکنگ کا، وہ تو اس سے پہلے کا بن چکا تھا کہ سری لنکا سے واپسی پہ انہوں نے روک لیا اور وہ اترنے نہیں دے رہے تھے اور اتنی دیر فضا میں رہا. تعلق ہی نہیں تھا جہاز سے. میں پی آئی کا چیئرمین تھا. اچھا. جہاز سے ہم نے بات کی تھی. تو اب جب آپ کا اے ٹی سی جو ہے وہ کنٹرول کر لیا انہوں نے، تو آپ کہاں تھے؟ کس نے؟ اے ٹی سی تو سول ایویشن کا ہوتا ہے نا. ہم تو سن رہے تھے، ہم نے خود یہ سب باتیں سنی ہیں. تو وہ ریکارڈنگ تو موجود ہوگی؟ ریکارڈنگ موجود ہے، اسی تو کیس نہیں بن پایا. وہ اب بھی موجود ہے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، موجود ہوگی، سب کچھ ریکارڈ کہ انسٹرکشنز کون دے رہے ہیں. جی بالکل بالکل. تو یعنی یہ بھی درست ہے کہ وہ پائلٹ سے جو کنٹرول سسٹم جو کنورسیشن ہوتی ہے اے ٹی سی کے ساتھ، وہ اس وقت مشرف صاحب نے خود بات کی جی یہاں کے، اور انہوں نے جو نک نیم لوگوں کو دے رکھے تھے ایز پر پلان، میں نے سنا ہے وہ سب، میں نے خود. اور پھر یہ بھی پوچھا کہ شاید میری بلی کا نام کیا ہے یا میرے کتے کا نام کیا ہے. یہ باتیں درست ہیں ساری؟ جی جی جی. اور یہ آپ نے سنی؟ میں نے خود سنی ہے. دیکھیے اس میں اصل جو باتیں تھیں، جو کاکپٹ کے اندر باتیں ہوئی ہیں، ہر جہاز کے کاکپٹ کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ 30 منٹ تک محفوظ رہتی ہے. اور کوئی بھی جہاز کا معاملہ ہو تو پائلٹ کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو محفوظ رکھوں. اس فلائٹ پر جہاز اترتے ہی ایک بٹن ہوتا ہے، اس سے وہ مٹا دی جاتی ہے. وہ مٹا دی گئی تھی. اچھا. 30 منٹ. وہ سب باتیں اسی پیریڈ میں ہوئی ہیں جو کاکپٹ کے اندر ہوئی ہیں. کاکپٹ کے اندر کی باتیں، باقی اے ٹی سی کے پاس جو ریکارڈ ہے وہ موجود ہے. جو اے ٹی سی سے بات ہوئی ہے وہ موجود ہے، وہ ریکارڈ موجود ہے. وہ تو کیس کا حصہ بنا تھا. کیس میں وہ لائے تھے، اور وہاں پر جب وہ دیکھا گیا تو اس میں سے بہت سے الفاظ کاٹے گئے تھے. تو ہمارے وکیلوں نے آبجیکٹ کیا تو وہ ایویڈنس ڈرا کر لیا گیا تھا. اور وہ آپ حیران ہو گئے کہ میرے خیال پاکستان کی تاریخ کی پہلی ایف آئی آر ہے کہ جج نے ایف آئی آر ہی اٹھا کر باہر پھینک دی تھی. اچھا. اس نے کہا یہ ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے. وہ پھر بھی کیس چلتا رہا. یہ کیوں ہوا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 98 میں شاید کسی انٹرنیشنل پریشر کا شکار ہو گئے نواز شریف صاحب، جو ایٹمی دھماکے ہم نے کیے، یا جو کارگل والا معاملہ تھا اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ناقابل برداشت ہو گئے. بنیادی آپ کیا دیکھتے ہیں، پولیٹیکل اسپیکٹ کیا تھا کہ نواز شریف کے خلاف کو کیوں ہوتا ہے؟ یا ایک یہ بھی ریومرز ہیں کہ نواز شریف صاحب نے مارچ اپریل 99 میں کچھ لوگوں سے مشورہ کیا کہ میں اگر آرمی چیف کو بدل دیتا ہوں، تو کیا ہے وجہ، کیا بنی کہ؟ نہیں، وجہ یہ میاں صاحب جانتے ہیں یا مشرف صاحب جانتے تھے، اور میں نہیں سمجھتا کوئی اور جانتا ہے. لیکن کیونکہ سب معاملات جو تھے، جو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں کارگل کے بعد اس سارے معاملے میں، وہ تب دور ہو گئی تھیں. مشرف صاحب کو خطرہ یہ تھا کہ ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف بنا دیا جائے گا اور کسی اور کو آرمی چیف لایا جائے گا، کیونکہ چیئرمین جوائنٹ چیف استعفیٰ دے گئے تھے. تو لیکن وہ بھی نہ ہوا، ان کو دونوں پوزیشنز مل گئیں. تو کوئی وجہ نہیں رہی تھی اختلاف کی.
لیکن پھر بھی 12 اکتوبر کو وہ جو اختلاف اتنا بڑا پیدا ہو گیا کہ پرائم منسٹر نے آرمی چیف کو برطرف کر دیا. تو یہ کیا ہوا ان دنوں میں، یہ یعنی یہ خدشہ موجود تھا مشرف صاحب کو کہ مجھ سے آرمی چیف کا جو عہدہ ہے جی یہ پہلے تھا، یہ سپٹمبر میں تھا، سپتمبر میں تھا، یہ تھا، یہ خطرہ تھا ان کو. ٹھیک. کہ اور اس پہ میاں صاحب نے کس سے مشورہ بھی کیا؟ نہیں، میرا نہیں خیال، یہ مجھے کم از کم اس کی نالج نہیں ہے. لیکن یہ تھا کہ مشرف صاحب کو یہ خدشہ تھا کہ ان کو ہٹا کر چیئرمین جوائنٹ چیف بنا دیا جائے گا اور ان کی جگہ کوئی اور آرمی چیف آ جائے گا. میاں شریف صاحب نے نواز شریف اور مشرف صاحب کے جو اختلافات تھے یا ناراضیاں تھیں ان کو دور کرنے کی دور کرا دیا. جی بالکل، ان کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے، وہ سب باتیں ختم ہو گئی تھیں. اسی لیے 12 کو کیا ہوا یہ صرف میاں صاحب اور مشرف صاحب جانتے ہیں. تو اگر اس کو شاید مشرف صاحب بھی نہ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے یک طرفہ میاں صاحب کو کوئی ایسی انفارمیشن دی گئی ہو کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. بھائی صاحب، زندگی کا وہ لمحہ جو سب سے مشکل ترین ہوا ہو، جس میں آپ بالکل انسان ہے، ظاہر ہے، اداس ترین ہوئے ہوں، بے بس ہوئے ہوں، وہ کون سا لمحہ تھا؟ نہیں، بڑا مشکل آپ نے سوال کر دیا. یہ مشکل ہے کہنا. میں کبھی ایسی کیفیت یقین کریں آئی نہیں ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ایسی کیفیت نہیں آئی. صحیح. یہ ویسے تو انسان ہوتا ہی بے بس ہے، لیکن ایسی کیفیت نہیں آئی. حادثاتی طور پہ والد صاحب کی جدائی، جی بالکل، وہ بہت بڑا ثانیہ تھا، لیکن وہ پھر اللہ تعالیٰ صبر بھی دیتا ہے اور ہمت بھی دیتا ہے. اوور کم کیسے کیا؟ اس دوران کوئی استاد رہا یا خود ہی؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو صبر دیتا ہے، ورنہ ایسے حادثے تو برداشت کے قابل نہیں ہوتے. میرے ایک ہی بھائی تھے، والد صاحب دونوں اکٹھے ایک دن میں. یہ بھائی کی بیماری کتنا عرصہ چلی؟ 14 سال. 14 سال اس کے بعد وہ کوما میں رہے اور آپ ان کے ساتھ ہی رہے؟ جی. صحیح. میری والدہ بھی تھیں، پھیرا، سب نے ان کا خیال رکھا. صحیح. یعنی 14 سال کے لیے آپ جو گھر والے ہیں وہ ایک طرح سے پابند رہے. جی. اور اگر یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور وہی ہمت دیتا ہے، ورنہ انسان اگر سوچے اس بارے میں تو وہ برداشت کے قابل یہ باتیں نہیں ہوتی. والد صاحب کی چوائس کیا تھی سیاست میں، آپ یا دوسرے جو بھائی تھے آپ کے؟ نہیں، ہم دیکھیں، ہم کوئی سیاسی گھرانہ نہیں تھے، تو اس لیے والد صاحب کی کوئی چوائس نہیں تھی. انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ کسی کو آگے کر. میں تو ملک میں تھا ہی نہیں، میرے بھائی یہاں ہوتے تھے، والد صاحب کے ساتھ وہی کہیں جاتے تھے، لیکن وہ کوئی سیاسی انٹرفیئرنس ان کی نہیں تھی. تو میرے والد صاحب نے اچانک 84 میں جب الیکشن آئے نان پارٹی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں الیکشن میں حصہ لوں گا. کسی کو علم نہیں تھا. گھر آئے، انہوں نے کہا میں نے یہ فیصلہ کر لیا. والدہ کو بولا اور اس کے بعد اس پہ قائم رہے. ان کا بہت وسیع کاروبار تھا، ایک دن بھی اس کے بعد کاروبار پہ نہیں گئے، ایک دن بھی. اچھا. تو انہوں نے زندگی ایسی گزاری، جب فیصلہ کر لیا تو پھر کر لیا. زندگی کا سب سے زیادہ پرمسرت لمحہ جب آپ بہت مطمئن ہوئے ہیں، بہت خوش ہوئے ہیں؟ ویسے تو یہ آئے دن کبھی اداس کبھی خوشی چلتا ہے، لیکن کچھ لمحات یاد رہتے ہیں. وہ آپ نے مشکل بھی پوچھ لیا، وہ کبھی میں نے کتاب لکھی تو اس میں لکھ دوں گا. کچھ ہیں ایسے معاملات وہ بتانے والے نہیں ہیں، وہ کتاب میں ہی ہوں گے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. پرمسرت بھی اسی میں ہے اور مشکل ترین بھی وہی ہے. صحیح ہے. ان کا سیاسی زندگی سے تعلق نہیں ہے. سیاسی زندگی سے تعلق نہیں ہے، ذاتی زندگی سے تعلق ہے. تو محبت کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ محبت نہیں، محبت زندگی کا حصہ ہے، اور محبت ہو جاتی ہے. ایک ہوتی ہے، یہ ایک سے ایک زیادہ ہوتی ہیں. یہ بھی مشکل کام ہے انسان کے. میرا خیال ہے یہ وقت ہی بتائے گا کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اچھا، چوائسیز آپ کی بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ. اور میرا خیال ہے شاید اسی لیے ہمارے دین میں گنجائش رکھی گئی ہے. لیکن یہ ایک مشکل ہے کہنا کہ یہ ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا، دو ایک سے زیادہ یا نہیں. بہرحال وہ بھی چیزیں وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں. مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم بنایا، اوبویسلی نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد آپ کو منتخب کیا، آپ وزیر اعظم بنے. اور پاکستان جیسے کلچر میں یہ ایک انہونی بات تو نہیں تھی، لیکن یہ ایکسیپشنل ضرور ہے کہ ایک پارٹی کا جو خاندان ہے اس سے ہٹ کے کوئی وزیر اعظم بنے. اس سے پہلے پرویز اشرف صاحب بھی بنے اور بھی بنتے رہے، لیکن جس طرح کا ہمارا ایک سیاسی ماحول ہے، سیاسی کلچر ہے، اس کے بعد آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے بھی رہے. لیکن پھر پارٹی آپ نے چھوڑ دی یہ کہہ کے کہ جو پارٹی کا اب طرز سیاست ہے یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. کیا بنیادی وجہ یہی تھی، یا آپ وہ وقت دیکھ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون میں اب جانشینی کا دور شروع ہو چکا ہے اور کوئی جانشین آئے گا
اور آپ اس کے ساتھ کام کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گے؟ دیکھیں یہ 2-3 سوال آپ نے کر دیے نا اور حقیقت بیان کر دی. جس دن میں سب سے پہلے کوئی مسلم لیگ کا شخص جو ہے میرے بارے میں کوئی بات کرنا چاہے وہ اس کے حق ہے، لیکن میرے بارے میں کسی نے بات کرنی ہے تو وہ صرف میاں نواز شریف صاحب کو، وہ حقیقت جانتے ہیں. میں نے کبھی کوئی عہدہ مانگا ہو، کوئی وزارت مانگی ہو، کوئی پلاٹ مانگا ہو، میں قصوروار ہوں. میاں صاحب کہہ دیں میں قصوروار ہوں، میں اس سے بحث نہیں کروں گا اس بات پر. جو کچھ 29 جولائی 2017 کو ہوا اس کے گواہ پوری مسلم لیگ ہے. میاں صاحب کا پورا خاندان ہے اور پوری مسلم لیگ جو آج اقتدار میں ہے یہ اس کا گواہ ہے. وہاں پر کیا باتیں ہوئیں اور کیا ہوا یہ میں نے بیان بھی کی ہیں، لیکن میری طرف سے بیان کرنا مناسب نہیں لگتا. آپ پوچھ لیں وہاں پر کیا بات ہوئی تھی اور کیوں ہوئی تھی. وہ گزر گیا. مجھے الیکشن میں ہروایا گیا فارم 47 سے 2018 میں کھلم کھلا. مجھے وہ آدمی بھی ملا ہے جس نے بتایا کہ میں نے آپ کے حلقے میں جا کر 36,000 ووٹ تبدیل کیا تھا. اس نے کہا مجھے ایک شادی میں مل گیا چند سال پہلے. اچھا. اس نے کہا میں آپ کا قصوروار ہوں. ایک آدمی تھا. میں کہا آپ کون؟ انہوں نے کہا میں پولیس کا افسر ہوں، میں فلانے ضلع سے آیا تھا اور مجھے ڈیوٹی دی گئی تھی. ہم 5-6 لوگوں کا گروپ تھا اور ہم نے اس رات بیٹھ کر 36,000 ووٹ آپ کا آگے پیچھے کیا. مورے لگا دی. جی کچھ ضائع کیے، کچھ مورے لگائیں تو الیکشن ہروا دیا. تو میں نہ عدالت میں کبھی گیا نہ میں نے ان باتوں کا ذکر کیا. ٹھیک ہے جو ہوتا ہے وہ ہو گیا. مجھے میاں صاحب نے کہا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے. میں نے بہت اس کی نفی کی. میں نے کہا جی مجھے مناسب نہیں لگتا. انہوں نے کہا نہیں یہ آپ کی نہیں میری ضرورت ہے. اور آخری دن آخری گھنٹے میں جا کر میں نے کاغذ جمع کروائے اور میاں صاحب عدالت میں مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور ابھی لاہور جائیں جمع کروائیں. اور پھر جب میں جانے لگا تو انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ آپ کوئی پیسہ خرچ نہیں کریں گے. میں اخراجات سارے اس لیے اور سب اخراجات انہوں نے اٹھائے. صحیح. لیکن میں نے جو میں کر سکتا تھا اپنا حق ادا کیا. اس لیے میں گرفتار بھی ہو گیا کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ کچھ پارٹی موبلائز ہو رہی ہے. اور میں کام کرتا رہا آخری دن تک. ہمارا بیانیہ تھا ووٹ کی عزت. 2022 میں عدم اعتماد ہوا جو ایک آئینی حق تھا اور عمران خان صاحب کے پاس اعتماد ختم ہو چکا تھا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کیونکہ میں 21 MNAs کو جانتا ہوں پی ٹی آئی کے جو مجھ سے رابطے میں تھے. نہیں اس سے پہلے آپ یہ کہتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتا. ماضی میں ہم نے دیکھا تو 2022 میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ جو تھی وہ عمران خان صاحب سے ہٹ کے پی ڈی ایم کی طرف آ چکی تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی وہ سپورٹ آئی یا نہ آئی مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب اعتماد کھو چکے تھے. نہیں وہ عدم اعتماد انڈیجنس تھا. جی بالکل. اس میں اگر سپورٹ نہ بھی ہوتی تو عمران خان کی وجہ سے چلی سپورٹ جاتی. یہ تھی اسٹیبلشمنٹ کی کہ انہوں نے مدد نہیں کی عمران خان صاحب کی اور اپوزیشن کی جس کا شکوہ اپنی مدد نہ بھی کرتے وہ موجود تھا. اور یہ جو سندھ ہاؤس کی باتیں اور لوگ خریدے گئے اور پیسے دیے گئے یہ جو پی ٹی آئی یہ سب باتیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. جب اعتماد کا ووٹ عمران خان صاحب نے لیا اس بات کا ذکر باجوہ صاحب نے بھی کیا ہے کہ ہم نے بندے پورے کر کے دیے اعتماد کے ووٹ کے لیے، اور عمران خان صاحب نے اس کا اعتراف کیا ہے. لوگ نہیں تھے تو اعتماد وہ کھو چکے تھے. عدم اعتماد آیا. یقیناً اس وقت اسٹیبلشمنٹ اگر چاہتی ان لوگوں کو روک سکتی تھی لیکن انہوں نے روکا نہیں. انہیں روکا نہیں. اور سندھ حکومت میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی آپ کہہ رہے ہیں سندھ ہاؤس میں جو پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے. مجھے اس کا علم نہیں ہے. دیکھیں وہ جو لوگ اکٹھے کرنے پڑتے ہیں نا خطرہ ہوتا ہے نا. ایک سٹنگ گورنمنٹ سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو تو اگر وہ لوگ اکٹھے کیے گئے ہوں گے سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوں گے. نہیں جب اعتماد کا ووٹ نہیں تھا لوگ پہلے سے ہی پارٹی سے یا حکومت سے بدزن ہو چکے تھے تو ان کو پیسے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں پیسے کا مجھے نہیں پتا. پیسے کیوں لوگوں نے شاید پیسے بھی لیے ہوں مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو اٹھا لیا جائے گا. صحیح ہے ٹھیک ہے. کیونکہ عدم اعتماد کے لیے آپ نے بندے حاضر کرنے ہوتے ہیں اسمبلی میں. تو کوئی بندہ اگر نہ اسمبلی کو پولیس اٹھا کر لے جائے تو وہ ختم ہو جائے گا. اس سے آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو. تو وہ وہاں پر ہوا. اور اس کے بعد میں نے مجھے 2019 میں میاں صاحب نے بلا کر کہا کہ آپ پارٹی کو موبلائز رکھیں اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سینئر نائب صدر کا اپوائنٹ کر رہا ہوں. میں نے اس سے پہلے کبھی پارٹی کا عہدہ نہ میرے پاس تھا، میری خواہش تھی. تو اس وقت بھی میں نے میاں صاحب کو بھی شہباز صاحب کو بھی اور مریم بی تینوں کو کہا کہ جب بھی مجھے ایک جنریشنل چینج جماعت میں نظر آ رہا ہے
تو جو بھی اگر جنریشنل چینج ہوا تو یہ میرے لیے کم از کم مناسب نہیں ہے کہ میں اس وقت کسی سرکاری عہدے پارٹی کے عہدے پہ رہ سکوں. میں الیکشن ضرور لڑوں گا. میں نے کوئی الفاظ میں یہ بات نہیں کی, لیکن یہ بات ان کو کہی کہ میں پارٹی یا حکومتی عہدے پہ نہیں رہ سکوں گا, کیونکہ ایک جنریشنل چینج آ گیا. ہم نے دیکھا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کو جب وہ آئی تھیں, ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے تھے. تو میری سوچ یہ تھی کہ اگر جنریشنل چینج آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہم الیکشن لڑیں گے. نہیں, یہ تو پھر چودھری نثار علی خان صاحب سے بھی یہی بات منسوب ہے کہ ان کا بھی اعتراض یہی تھا کہ میاں صاحب کی حد تک تو بات ٹھیک تھی, لیکن ہم اب مریم بی بی کی بات تو نہیں, میرا کوئی اعتراض نہیں تھا. میرا کوئی اعتراض نہیں تھا. پارٹی جو فیصلے کرتی ہے وہ آپ کا فیصلہ ہوتا ہے, لیکن میری صرف حقیقت جو میں نے ان کو بیان کر دی وقت سے بہت پہلے, صحیح, جب عہدہ مجھے دیا گیا, میں نے کہا جب یہ جنریشنل چینج آیا تو میں سرکاری یا حکومتی عہدے پر نہیں رہ, اس وقت حکومتی عہدہ تھا نہیں, میں نہیں رہ سکوں گا. تو میرا یہ حال ہے کہ میں ٹھیک ہے ایک عام ایم این اے کے طور پر جو میں کر سکوں جماعت کے اندر رہ کر میں کر دوں گا, لیکن عہدے کے بغیر وہ مناسب بات نہیں ہوتی. تو لیکن میرا پارٹی چھوڑنے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی, میں نے بہت عرصہ لگایا, میں نے بات کی, میں نے کہا دیکھیں ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ ہماری جماعت ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر آئی ہے, لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. اب ہم نے وہ بیانیہ چھوڑ کر اقتدار کو عزت دو پکڑ لیا ہے. اس کا پارٹی کو بہت نقصان پہنچے گا, اور میں کم از کم اس کا حصہ نہیں بن. یعنی آپ چاہ رہے تھے کہ عدم اعتماد ہو جاتا, اس کے بعد الیکشن ہو جاتے, یا آپ وہ تو میاں صاحب کہتے ہیں ان کی بھی منشا یہی تھی. جی, تو پھر وہ ہونا پھر نہیں ہوا نا, وہیں پہ خرابی پیدا ہوئی جب آپ نے وہ شاید پیپلز پارٹی اس میں آڑے آئی یا کہیں اور اس الیکشن کو آگے یا عمران خان جو ہیں وہ بھی الیکشن کے پہ ڈائلاگ سے اور ٹی او آر سے مکر گئے, یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے. نہیں, وہاں کوئی ٹی او آر نہیں تھے. حکومت آپ کے پاس ہے, وزیر اعظم کے اسمبلی ڈیزالو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, اسمبلی ڈیزالو کر دیتے, الیکشن میں چلے جاتے. اس سے کم از کم آپ صوبائی الیکشن بھی تو تھے نا, ایک پورے ملک میں ایک الیکشن چاہ رہے تھے لوگ, وہ صوبائی الیکشن بھی ہو جاتے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ بھی ہو جاتے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ وہ کرسیوں پر بیٹھے رہے اور آپ پہ ایک مور لگ گئی کہ آپ کی حکومت جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی لائی ہوئی حکومت ہے, عمران خان صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ پکڑ لیا, تو وہ ساری جو سپورٹ شفٹ ہو گئی. تو بہرحال تو پھر میں نے تقریباً 1 سال پہلے مارچ 23 میں میاں صاحب کو کہہ دیا تھا کہ میں اب جماعت سے الیکشن نہیں لڑ پاؤں گا, میں نہیں لڑ سکتا. بہرحال جو آدمی 10 الیکشن جماعت سے لڑا ہو, جب آپ کو یہ بات کہہ دے تو اس کا مقصد بڑا واضح ہے. الیکشن کے قریب پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں الیکشن ہی نہیں لڑتا, کیونکہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کو یہ مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا. ایک تعلق ہوتا ہے, 35 سال کا تعلق تھا کہ جماعت بھی میں نے ہی بنائی تھی حلقے میں, ہم سب نے مل کر بنائی تھی, کہ میں اب ان کو کہوں نہیں جی آپ میرے ساتھ آ جائیں, میں آزاد. مجھے بڑا دباؤ تھا, یہاں بہت سے حلقے سے لوگ ہر جگہ سے آئے کہ جب آزاد لڑیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں نے کہا نہیں, یہ مناسب بات نہیں ہے. جماعت کو میں نے کہا کہ آپ کسی ورکر کو ٹکٹ دیں, میں اس کے ساتھ چلوں گا. اب عوام پاکستان جو آپ نے بنا لی, ایک امپریشن یہ بھی آیا کہ شاید آپ کی جماعت بنوائی گئی, ایک امپریشن یہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو پارٹی بنائی ہے, آپ پڑھی لکھی باتیں کرتے ہیں, آئین کی باتیں کرتے ہیں, قانون کی باتیں کرتے ہیں. یہاں تو آستینیں چڑھانی پڑتی ہیں, کسی کو سلطان رائی بننا پڑتا ہے, کسی کو شرلیاں چھوڑنی پڑتی ہیں, اسٹنٹ کرنے پڑتے ہیں. تو آپ کی جماعت کیا ایک اصولی جماعت اگر بن جاتی ہے اور جا کے عوام کے اندر یہ شعور ہے کہ آپ جگہ بنا سکیں گے, یا ابھی اسپیس ہے کسی نئی جماعت کی جو کوئی پریشر گروپ تک ہی آ جائے؟ وہ جماعتیں بنتی ہیں الیکشن سے پہلے, اسی لیے ہماری سوچ کے اندر ایک بات تھی کہ الیکشن سے پہلے جماعت بنائی جائے. لیکن ہم نے یہی کہا کہ اس پر یہ مور لگ جائے گی. تو ہم نے الیکشن کے بعد 5-6 مہینے ہم نے کام کیا, پھر ہم نے جماعت لانچ کر دی. تو میں اللہ کے کرم سے کبھی کی زندگی میں کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں رہا. مجھے بڑا دباؤ بھی رہا, ہر قسم کے معاملات پیدا ہوئے, لیکن میں اس طرف کبھی نہیں گیا اور نہ میں جا سکتا ہوں. تو اس لیے ہم نے یہ کہا کہ ہم ایک جماعت بناتے ہیں جو پاکستان کے مسائل کی بات کر سکے, جس کے اندر صلاحیت ہو. آج سلطان رائی کا وقت ختم ہو گیا ہے, آج سلطان رائی نہیں چلا. آپ ملک کے حالات کہاں پر ہیں, ان کا حل کیا ہے, کیا یہ سیاسی جماعتوں کے پاس ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے. اس لیے ہم جماعت بنا رہے ہیں جس کے اندر ایک کیپیسٹی ہو, ایک صلاحیت ہو, جو ملک کے مسائل کی بات کر سکے, حل کی بات کر سکے, ملک کو آگے بڑھانے کی بات کر سکے, جھوٹے نعرے نہ دے. اور اس کے اندر پذیرائی, آپ عوام کے پاس جاتے ہیں, اپنی بات کرتے ہیں, عوام قبول کریں تو ٹھیک ہے, وہ نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے. یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیں. پاکستان کے لوگوں کو شعور سے عاری مت سمجھیں.
پاکستان کے عوام نے ہمیشہ صحیح فیصلہ کیا ہے. پہلا الیکشن ہمیں ملا 1970 میں، آزادی کے 23 سال بعد. ہم نے وہاں بھی صحیح فیصلہ کیا. خرابی پیدا ہوتی ہے عوام کے فیصلے نہ ماننے سے. صحیح. اگر میں آج بھی کہتا ہوں، اگر 8 فروری کا یا اس سے پہلے جو 28 جولائی کا الیکشن تھا 18 میں، اگر یہ خرابیاں نہ ہوتی آج پاکستان مختلف جگہ پہ ہوتا. یہ بتائیے کہ آپ اپوزیشن الائنس بنانا چاہ رہے تھے، آپ کی بھی مرضی تھی، باقی جماعتیں بھی، مولانا بھی چاہ رہے تھے. ابھی تک آپ کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس نہیں بنا سکے. آپ لوگ ہم خیال تو ہیں لیکن ہم جا نہیں ہیں، ایک جگہ پہ نہیں ہیں اپوزیشن کی جماعتیں. ایسے میں حکومت کے لیے کیا خطرہ ہے، موجودہ حکومت کے لیے، اور آپ اپوزیشن الائنس بنا کیوں نہ سکے؟ دیکھیں، حکومتیں پاکستان میں جس راستے سے آتی ہیں اسی راستے سے جاتی ہیں. یہ حکومت عوام کی ووٹ سے نہیں آئی، اس کو خطرہ عوام سے نہیں ہے. اپوزیشن نہ ہمارا کبھی گرینڈ الائنس کا ہم نے ذکر کیا، نہ ہم نے کوئی اور بات ذکر کی. ہماری یہ کوشش تھی کہ جہاں پر حکومت کام نہیں کر رہی، کم از کم اپوزیشن تو کام کرے. اپوزیشن کا ایک بڑا رول ہوتا ہے ملک کی سیاست میں. وہ سڑکوں پر پھرنا نہیں ہوتا، وہ ملک کے دارالحکومت پر حملہ آور نہیں ہوتا جتھے بنا کر. وہ ہوتا ہے ملک کے مسائل کی بات کریں، متبادل پالیسی دے، متبادل جو ملک کا نظام ہے اس کے لیے بات کریں، ملک کی اصلاح کی بات کریں، ملک میں ریفارم کی بات کریں. یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. اور میں نے پی ٹی آئی کو بڑے کھل کر وہاں پر کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کی ماڈل حکومت ہونی چاہیے جس سے ہر پاکستانی کمپیئر کرے کہ جب یہ دیکھیں، یہ آج ملک کی بد نصیبی ہے یا خوش نصیبی ہے کہ ہر سیاسی جماعت کے پاس، بڑی کے پاس حکومت ہے لیکن وہ کر کچھ نہیں پاتے. اس لیے یہ بڑا واضح ہے کہ ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، نہ وہ کچھ کر سکیں گے. تو ہم نے کہا کم از کم اپوزیشن تو ہو جو آج یہ ٹریننگ ہی حاصل کر لے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں. کیونکہ آج کی اپوزیشن جیسے کہا جاتا ہے کل کی حکومت ہوتی ہے. تو ہم نے کہا اس کو اکٹھا کر کے اس طرف چلاتے ہیں. وہاں پر یقیناً جو جماعتیں آپس میں الیکشن لڑی ہوں ان کے اختلافات ہوتے ہیں، تحفظات ہوتے ہیں. ہم اس کو دور کرنے کی کوشش اس وقت بھی کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں کہ کم از کم اپوزیشن ملک کے اندر متحد ہو کر ملک کی بات کر سکے. نہیں، یہ اتحاد نہ ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا ابھی اس کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہوا، یا جو مولانا کے بھی تحفظات ہیں کہ ایک جانب پی ٹی آئی کے مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے وضاحت بھی ان سے طلب کی، یا یہی وجہ بنی کہ آپ بھی تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، ابھی ذرا جائزہ لے رہے ہیں ماحول نہیں، کا؟ ہم تو دیکھیں، ہم تو ایک جماعت نہ پارلیمان میں، ہم ایک چھوٹی جماعت ہیں. بات یہ ہے کہ بات اصول کی ہونی چاہیے. میں نے پی ٹی آئی کو پبلکلی بھی کہا ہے، یہ اپنے ایک نکاتی ایجنڈا جو عمران خان کی رہائی رکھا ہے نا، یہ کبھی کوئی سیاسی جماعت نہیں کرتی. یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. آپ ملک میں رول آف لاء کی بات کریں، عمران خان کو خود ریلیف مل جائے گا. جی. آپ ملک میں کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، عمران خان کو ریلیف ملے گا. آپ ملک کے اندر جو خرابی ہے ان کی بات کریں، یہ آپ کا یہ ذمہ داری ہے. سیاسی لیڈر ہمیشہ جیل میں رہ کر مضبوط ہوتا ہے. میں نے کوئی سیاسی لیڈر نہیں دیکھا جو جیل میں رہ کر کمزور ہوا ہو. اس لیے یہ ٹھیک ہے، تکلیف یقیناً ہے، اور یہ آسان نہیں ہوتا جیل میں رہنا، لیکن سیاسی لیڈر گزار لیتا ہے، جس کے ساتھ عوام ہو وہ گزار لیتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے اب اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے. تحفظات یقیناً ہیں، لیکن تحفظات اس وقت ایک بڑا مقصد تحفظات پر حاوی ہو جاتا ہے. اس لیے آج آپ بات کریں ملک میں آئین کی، آپ بات کریں ملک میں رول آف لاء کی، آپ بات کریں ملک کے مسائل کو حل کرنے کی، تو عوام میں پذیرائی ہوگی، ملک کا نظام بھی آگے چلے گا. صحیح ہے. بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ اپروچ کو بدلنا ہوگا. پی ٹی آئی کو بھی رول آف لاء کی بات کریں گے تو ان کو ریلیف مل سکتا ہے. جی، صرف ایک نکاتی ایجنڈے پہ باقی جماعتوں نے ساتھ نہیں رہنا. لیکن یہ بھائی صاحب جو آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں، یہ مذاکرات کی جو باتیں ہو رہی ہیں، بڑے سیجن جرنلسٹ بات کر رہے ہیں، 5-6 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، وفد جا چکے ہیں. پی ٹی آئی کیا واقعتاً اس وقت اس نہج پہ آ چکی ہے کہ وہ مذاکرات کر کے کوئی ڈیل کر کے، اور ان کا یہ جو یک نکاتی ایجنڈا ہے اس کی تکمیل چاہ رہی ہے؟ ایک پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، کیا مذاکرات کرے گی؟ ہمارا لیڈر باہر نکالو. نہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی مذاکرات نہیں میری نظر میں. جب آپ مذاکرات کرنے شروع کریں گے، اور یہ ماضی میں ہوا ہے، اور کیا اس کو تاریخ نے قبول کیا ان باتوں کو؟ میاں صاحب جب باہر ملک سے گئے تھے، مشرف صاحب نے اعتراف کر لیا کہ میں نے جھوٹا کیس بنایا تھا. اس کے بعد پھر جب میاں صاحب ملک سے باہر گئے تھے 2019 میں، اس میں یہی تھا کہ آپ جھوٹے وہاں پہ کیس بنائے گئے تھے، آپ باہر چلے جائیں. انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا، یہ ان کا فیصلہ تھا. تو اس لیے یہ مذاکرات سے ملک کے معاملات حل نہیں ہوتے. مذاکرات رول آف لاء کی نفی ہے، مذاکرات آئین کی نفی ہے.
اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. نہیں اگر یہی اپروچ ہے تو پھر کیا گرینڈ الائنس بننی ہے, یا حکومت کے لیے آپ کیا خطرہ پیدا کریں سر گے؟ پھر نہیں ہوگی نا. اگر آپ نے دیکھیں آپ نے اپنا کوئی ذاتی مفاد حاصل کرنا ہے تو پھر گرینڈ الائنس تو ختم ہو گیا. گرینڈ الائنس کی لفظ تو اس میڈیا نے پیدا کی ہے نا. ہم چاہ رہے تھے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کی سوچ ایک ہو. صحیح ہے. ہمیں الائنس نہیں چاہیے, نہ وہ الیکٹورل الائنس ہے نہ وہ پولیٹیکل الائنس ہے. سوچ ایک کرنے کے لیے کہ ملک کی بات کرنے والا اس ملک میں کوئی ہو. جس ملک میں نہ حکومت عوام کی بات کرے نہ اپوزیشن کرے, وہ نظام کیا چلے گا؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ملک کو جو ہے وہ معاشی استحکام کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. ابھی ایک بیرن کی رپورٹ آئی جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی طرف اگر سرمایہ کاروں نے توجہ نہ کی تو ہو سکتا ہے وہ پچھتائیں. میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں. IMF پروگرامز جو پہلے اٹک جاتے تھے وہ اب اٹکتے نہیں ہیں, بڑے اسموتھلی ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں. تو حکومت کی معاشی کارکردگی کیا واقعتاً جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز حکومت اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے اور اپوزیشن کی سوچ بھی ایک نہیں ہے, تو آنے والے چند سالوں میں کوئی خطرہ ہے, کوئی خدشہ ہے میں حکومت؟ پہلے کہہ دیا کہ اس حکومت کو عوام سے کوئی خطرہ نہیں ہے, کیونکہ عوام کی ووٹ سے نہیں آئی. مجھے حکومت کی ایک پالیسی دکھا دیں جس میں ملک میں کوئی بہتری لائی ہو. ایک پالیسی دکھا دیں. بجلی کی قیمتیں انہوں نے کم کی ہیں. سر یہ پالیسی نہیں ہوتی. بجلی کی قیمتیں کیسے کم ہوئی ہیں؟ نہیں, تیل کی قیمت کم ہوگی, بجلی کم ہو ایک جائے گی. حکومت جو ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے اور اس کے بعد وہ آ کے اسٹیبلٹی اچیو کرتی ہے, ٹیک آف پوزیشن کا کلیم کرتی ہے, سر کچھ کلیم پالیسیز کی تو بات بہترین. نہیں ہے. آپ اپنے ملک کو بند کر دیں گے تو آپ کا ڈیفالٹ ختم ہو جائے گا. آپ کے ملک میں گروتھ نہیں ہے. آپ کے ملک میں روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہو رہے. آپ کے ملک میں کاروبار کے مواقع پیدا نہیں ہو رہے. منفی آپ کی گروتھ ہے. اس ملک کے لوگ ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس ملک کے لوگ پیسہ باہر لے کر جا رہے ہیں. آپ کو ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے. تیل کی قیمت کم ہوتی ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر ہو جاتا ہے, انفلیشن کم ہو جاتی ہے. اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں 18 کے بعد سے آج 25 ہے, 7 سال کا عرصہ ہے, پاکستان میں کچھ نہیں ہوا. عمران خان صاحب ایک پالیسی بتا دیں, یہ حکومت ایک پالیسی بتا دے جو عوام کی بہتری کے لیے انہوں نے لائی ہو, سوچ کر بتا دیں. اس لیے یہ اپنے آپ کو بیوقوف مت بنائیں. بیرن کی رپورٹ آ گئی. بیرن کی رپورٹ اس سے پہلے کبھی آئی تھی؟ ان باتوں کو رہنے دیں. نہیں آپ گروتھ, جس ملک میں گروتھ نہیں ہوگی, IMF کا پروگرام آپ کی ناکامی کا اعتراف ہوتا ہے. نہیں, اس کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ دیکھیں, چارہ اپنے حالات درست کریں, خود درست کریں. جو موجودہ حکومت IMF جن کہہ رہا ہے حالات اس میں سے آگے جائیں. نہیں, یہ جو موجودہ حکومت شاہد صاحب جن حالات میں ہے, انہوں نے اس سے پہلے PDM گورنمنٹ بھی رہی, کیا یہ ان کا واقعی کیا درا ہے یا عمران خان کی حکومت ان کو اس مقام پہ چھوڑ گئی تھی کہ یہ کمر سیدھی نہیں کر سکے؟ عمران خان سے دیکھیں, ہم زوال کی طرف جا رہے تھے 2018 سے آنورڈ. ہم 1947 سے جا رہے ہیں. 18 کے بعد اس رفتار میں بہت تیزی آ گئی. عمران خان صاحب نے, کیونکہ نہ وہ حکومت عوام کی نمائندہ تھی, نہ اس کی کوئی پالیسی تھی, اس نے اوپنلی ہائیبریڈ ماڈل کا بات کی اور زوال بڑھتا گیا. اگلی حکومت آئی, ان کا کام تھا استحکام دینے, زوال مزید بڑھتا گیا. پھر آپ نے کہا جی ہم پتہ نہیں ڈبل ہائیبریڈ ہیں یا سپر ہائیبریڈ ہیں, یہ بھی ہائیبریڈ بن گئی. تو ملک کیسے چلے گا؟ ملک نہیں چل رہا. صحیح. ملک کو ترقی چاہیے, عوام کو روزگار چاہیے. اس ملک کا نوجوان آپ سے کیا مانگتا ہے؟ مجھے معیاری تعلیم دیں, مجھے روزگار دیں, کاروبار کا موقع دیں. کیا آپ نے دیا ہے؟ پلاسٹک کے کارڈ ملک کے مسائل کا حل نہیں ہوتے. آپٹکس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہوتی. ٹک ٹاک ملک کے مسائل کا حل نہیں ہوتا. آپ نے کام کرنا ہوتا ہے, فیصلے کرنے ہوتے ہیں. جہاں آپ آٹے کی قیمت کا تعین نہ کر سکیں, زراعت آپ نے تباہ کر دی, آپ نے کنالوں کی باتیں شروع کر دیں, سندھ کے لوگ کھڑے ہو کے سڑک بند کر دی. جس ملک میں ٹرین ہائی جیک ہو جائے, یہ ہماری آج حالت ہو چکی ہے. ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. صحیح. ان کو باتوں کو محسوس کریں, ان باتوں کا حل تلاش کریں. حل موجود ہیں. ٹھیک. ہر گزرتے دن کے ساتھ حل مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے. صحیح. ابھی جو ریسنٹلی انڈیا کی طرف سے کیا گیا اور پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کامیاب ہوا, سب نے دیکھا, کیا اپروچ کیا تھی نریندر مودی کی؟ پہلگام کا ایک انسیڈنٹ, اس کا الزام ابھی وہ ان کا خود دفتر خارجہ کہتا ہے کہ اس کی تحقیقات آن گوئنگ ہیں.
پاکستان پہ لگا دینا، اور پاکستان کی حکومت نے، آرمی نے جس طرح پرفارم کیا، آپ اس کو کیا داد دیتے ہیں؟ اور بظاہر مودی کیا دیکھ رہا تھا؟ جن فیکٹرز کے آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اب پاکستان پہ رائٹ ٹائم ہے کہ پاکستان پہ اٹیک کیا جائے؟ دیکھیں یہ لوکل پالیٹکس ہے، وہ دودھی کمزور محسوس کر رہا تھا اپنے آپ، اس نے کہا پہلگام کا میں استعمال کر کے پاکستان پہ تھوڑا حملہ آور ہوں گا، میری سیاست مضبوط ہو جائے گی. وہاں بھی بکتا ہے، اینٹی پاکستان نیریٹو بکتا ہے وہاں پر. مودی نے 19 میں بھی یہی کیا تھا، وہاں پر بھی اس کو مار پڑ گئی تھی، لیکن اس مار کو اس نے کچھ کور کر لیا. اس دفعہ مار زیادہ پڑ گئی، ڈول بھی زیادہ پٹ نہ گیا. انہوں نے کوئی حملہ کیا نہ ہم نے کوئی حملہ کیا. انہوں نے جہاز آئے، انہوں نے دور سے راکٹ مارے ہمارے 5-6 مدرسوں پر، سول انسٹالیشنز پر. انہوں نے کہا جی یہ ٹیررسٹ تھے، ہم نے ان کو، بالکل غلط بات تھی، جارحانہ قدم تھا. ان کا خیال تھا ہم ٹھیک ہے واپس چلے جائیں گے، پاکستان کیا کر لے گا. یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ فضائیہ نے ان کے جہاز گرا لیے. اچھا بطور پائلٹ بتائیں نا کیا ہوا ڈاگ فائٹ کے بارے میں؟ آپ نے پڑھا ہے جس کو تاریخی ڈاگ فائٹ کہا جا رہا ہے؟ نہیں، ڈاگ فائٹ اور چیز ہوتی ہے، یہ دنیا بڑی بدل گئی ہے. نہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ بدلی ہوئی ڈاگ فائٹ ہے. یہ انگیجمنٹ 100 کلومیٹر کے فاصلے سے ہوئی ہے. اچھا اس میں کیا فرق تھا اس لڑائی میں؟ اس میں یہ اب آپ کو وقتی ایکسپرٹ ہی بتائیں گے، میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن اس سے جو اثر ہوا ہے کہ اب ہندوستانی فضائیہ ہوا میں آنے کے قابل نہیں ہے آپ کے خلاف. جب تک وہ اس چیز کا توڑ جو ان کے ساتھ ہوا ہے، ان کے پاس بھی وہی صلاحیت تھی جو ہمارے جہازوں کے پاس تھی. تو پھر ان کے جہاز کیوں گرے اور ہمارا کوئی جہاز پر حملہ بھی نہیں کر سکے وہ. یہ ڈائنامکس بڑی بدل گئی ہیں ساری اس مارکے کی. تو اب انڈیا آپ پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ فضائی برتری کے بغیر آپ بری فوج کا استعمال نہیں کر سکتے. جب آپ فضا پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہو، اور آج انڈیا کا فضا پہ کنٹرول نہیں ہے. اب جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جہاز 150-200 کلومیٹر دور رہیں گے بارڈر سے، کیونکہ کو پتہ نہیں ہے کہ اس طرف کیا کیپیبلٹی ہے جس کا مظاہرہ پاکستان نے کر دی ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، لیکن کل وہ اس کا توڑ نکال سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک آپ محفوظ ہیں ہر قسم. تو ہندوستانی جو ایک ان کو زوم تھا کہ ہم نے بڑی برتری حاصل کر لی ہے، ہم نے یہ جہاز خرید لیے، یہ ٹینک خرید لیے ہیں، اتنی فوج بڑھا دی ہے، وہ سب زوم ختم ہو گیا ہے. کہ نہ وہ فضا میں، نہ وہ ہوا میں، نہ وہ میسائل سے، نہ وہ ڈرون سے پاکستان کو نقصان. ٹرمپ کو انٹروین کرنا پڑا، اور اس کے بعد جو ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس ہیں، کبھی ٹرمپ کا امپریشن یہ لگتا ہے کہ اس نے انڈیا اور پاکستان کے بیچ تمام مسائل حل کر دیے ہیں، کبھی وہ کشمیر پہ ثالثی کی بات کرتا ہے. ابھی جو اس کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان از اے ویری بریلینٹ پیپل اور بڑی اچھی اشیاء بناتے ہیں، تو آئی جسٹ وانٹ ٹریڈ، اور پاکستان کے ساتھ ہمیں کاروبار کو بڑھانا چاہیے. لیکن واشنگٹن میں اوول آفس میں 10 مئی کو اس معاملے کی حساسیت کا کیا ہو گیا کہ اتنا احساس ہو گیا کہ مارکو روبیو اور وہ سارے ایکٹیو ہو گئے، جبکہ اس سے ایک دن پہلے جے ڈی وینس نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کی جو لڑائی ہے وہ نن آف اوور بزنس ہے. ایسا کیا ہوا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے امریکہ کا جو رویہ ہے نا بڑا ماضی سے مختلف ہو گیا. وہ سیاسی بات پہلے کر دیتے ہیں، سوچتے بعد میں ہیں. یہ چھوٹے ممالک کیا کرتے تھے، امریکہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک سپر پاور تھی. تو اب انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے. تو بہت سی غیر ذمہ دارانہ باتیں نکل آتی ہیں جس کو پوری دنیا کو سیریسلی لینا پڑتا ہے. جو 2 ممالک ہیں، بڑے ملک ہیں، ہم 5ویں نمبر پہ ہیں آبادی میں، انڈیا پہلے نمبر پر ہے. دونوں کے پاس ایٹمی طاقت ہے، دونوں کے پاس اسلحہ ہے، اور اس اسلحے کا استعمال کیا گیا. فضائیہ بھی استعمال ہوئی، میسائل بھی استعمال ہوئے. میری نظر میں جو خطرہ پیدا ہوا، یہ دنیا کو خطرہ تھا کہ بھئی آپس میں لڑ رہے ہیں، کل کوئی ان کا آپس میں ایٹمی ایکسچینج نہ ہو جائے، کوئی وہ ایٹم بم مار دے یا ایٹم بم مار دیں. یہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اس میں جو میری نظر میں، یہ میرے پاس کوئی ایسی نالج نہیں ہے، لیکن جو بظاہر نظر آتا ہے کہ ہندوستان نے بڑے میزائل استعمال کیے جو نیوکلیئر کیپیبل تھے. ان کے اندر نیوکلیئر وار ہیڈ نہیں تھا. صحیح ہے. لیکن جب مسائل آ رہا ہو تو مجھے تو نہیں پتا وار ہیڈ نیوکلیئر ہے یا نہیں ہے. تو کل پاکستان بھی فائر کر سکتا، اس خدشے سے کہ بھائی انہوں نے مار دیا آپ کو، ہم بھی مار لیتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک نیوکلیئر ایکسچینج، شاید نیت کے بغیر بھی ایک نیوکلیئر ایکسچینج ایک غلطی ہو جائے، اور یہ پوری دنیا کے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. تو پھر پوری دنیا نے انٹروین کیا، اور یہ معاملہ جو ہے انڈیا اب لائن آف کنٹرول کو تھوڑا رکھے گا، ہاٹ رکھے گا.
کیونکہ ان کی بہت سبکی اور بہت بےزتی ہوگی اس معاملے میں. یہ ایک حقیقت ہے. ملٹریلی میں بات کر رہا ہوں, ایک بہت سبکی ہو گئی ہے. صحیح ہے. ہندوستان کو وہ تمام جو انہوں نے ایک بلڈ کیا تھا مودی گورنمنٹ نے کہ ہم ہو گئے ہیں اکھنڈ بھارت, ناقابل شکست ہم ہو گئے, چودھری بن گیا تھا خطے کا, وہ سب باتیں وہ اپنی بات جگہ, ختم ہو گئی. اور ڈومیسٹکلی جو ان کی پالیٹکس ہے وہ بلکہ اس کو بیک فائر کر گیا مودی کا یہ سارا. آپ نے اٹامک وار ہیڈ کی بات کی ہے. 1998 میں کیا ہوا, کیا پریشر تھا نواز شریف صاحب پہ, یا صرف نواز شریف صاحب پہ پریشر تھا, یا اسٹیبلشمنٹ پہ بھی تھا کہ پاکستان اٹامک دھماکے نہ کرے, یا یہ ہولی سولی ڈیسیژن نواز شریف صاحب کا تھا, انہوں نے تمام پریشر سائڈ پہ رکھا؟ ایگزیکٹلی کیا تھا, یا کوئی کنفیوژن تھی کہ ہم کریں یا نہ کریں؟ دیکھیے اس وقت مشورہ ہوا, ہندوستان نے کر دیا تھا. جی ایگزیکٹلی. آپ کو بھی کرنا تھا. مشورہ ہوا, دو مختلف رائے تھیں, کہ ایک رائے تھی کہ کریں, ہماری ضرورت ہے, کیونکہ آپ کو یہ جو میسائل ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہوتے, آپ کو ایکچوئل ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے وارڈ اپنے جو کیپیبلٹی ہے اس کو ریفائن کر لیں. اس لیے دنیا ٹیسٹ کرتی ہے. امریکہ بہت دیر تک ٹیسٹ کرتا رہا, روس بھی کرتا رہا, چین بھی کرتا رہا, آج بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں. اس لیے کہ آپ وہ ریفائن کرتے ہیں اپنے پروسیس کو کہ بھئی ہمارا نیوکلیر وارڈ ہے یہ چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا. تو ایک تو وہ رائے تھی کہ کولڈ ٹیسٹ تو آپ کے کامیاب تھے, لیکن آپ کو ایکچوئل ٹیسٹ بھی کرنا تھا. دوسری یہ تھی کہ ہمیں بہت فائدہ ملے گا. دنیا نے وعدہ بھی آپ سے کیا, دنیا نے میری نظر میں دباؤ کم ڈالا اور آپ کو لالچ زیادہ دیا. اچھا, یہ کون سے ممالک تھے؟ جو بڑے ممالک ہیں. نہیں, یہ برادر مسلم کنٹریز تھے. امریکہ بھی تھا, امریکہ اس میں سب سے بڑا تھا. دیگر ممالک بھی تھے جو ان کی طرف سے بہت سا لالچ. نہیں, امریکہ اس بات پہ لالچ دے رہا تھا کہ آپ یہ دھماکے نہ کریں. صحیح ہے جی, یہ تھا. اور دھمکیاں تو میرے خیال میں ڈائریکٹ نہیں تھی, لیکن تاثر تھا کہ بھائی آپ کو نقصان ہوگا اگر آپ نے یہ کیا. تو بہرحال وہ بہتر فیصلہ ہو گیا. مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں, لیکن آخر میں یہ فیصلے وزیر اعظم ہی کرتا ہے. تو جو عوام کا الیکٹڈ ہو, یہ کریڈٹ نواز شریف صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں, یہ فرق ہوتا ہے. یہ ایٹمی دھماکے کریڈٹ دیکھیں, کریڈٹ اس کا کوئی لیتا نہیں ہے. یہ آپ کی کریڈٹ ان چیزوں کے نہیں لیے جاتے. جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں یا فوج کے سربراہ بنتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں, آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ان کو اپنے نبھاتے ہیں. نہیں, وہ پریشر جو دنیا کا تھا. جی, تو یہ آپ کی اسی لیے آپ وزیر اعظم یا فوج کے سربراہ اور عہدیدار ہوتے ہیں کہ آپ ان کو سہتے ہیں, آپ اپنے فیصلہ کرتے ہیں, اس پر قائم رہتے ہیں, ملک کے مفاد میں فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ ہوا. اس کو اگر یہ اپنے دیکھنا ہے کس نے کیا. اب اس کی مثال ایسے ہے کہ مشرف صاحب پہ پریشر آیا, وہ نہیں برداشت کر سکے, تو ہم ان کو ڈسکریڈٹ تو کرتے ہیں کہ اگر ہم امریکی جنگ میں نہ جاتے افغانستان کے خلاف, ہم نواز شریف صاحب پہ پریشر آیا, انہوں نے سہ لیا اور ایٹمی دھماکے کر دیے, تو یہ کریڈٹ تو بنتا ہے. یہ دیکھیں, یہ ان کو اتنا ایزی نہیں ہے, اتنا سمپل نہیں ہوتا. مشرف صاحب سے کیا بات ہوئی تھی؟ مشرف صاحب الیکٹڈ آدمی نہیں تھے, اسی لیے الیکٹڈ سے آدمی سے دنیا مختلف طریقے سے بات کرتی ہے, ان الیکٹڈ سے مختلف طریقے سے بات کرتی ہے. صحیح. اور ان الیکٹڈ جو آدمی ہوتا ہے, چونکہ وہ اس کا حق نہیں ہوتا جس پر وہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کا بھی رویہ, اس کی سوچ بھی مختلف ہوتی ہے ان چیزوں کے بارے میں. تو مشرف صاحب نے جو فیصلہ کیا, یہ تاریخ پہ چھوڑ دیں ان باتوں کو. یا آپ نے کوئی لکھنا ہے تو پھر تاریخ کو صحیح رقم کر لیں, آپ لوگوں سے لیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے ٹروتھ کمیشن بن جائے. ہر معاملے کی حقیقت کو بہت سے لوگ جانتے ہوتے ہیں, ایک پہلو جانتے ہوتے ہیں, ان کو پہلو کو لکھوا دیں گے کہ میں اس کے بارے میں یہ جانتا ہوں, تاکہ عوام کو کم از کم یہ نالج ہو کہ کس نے کس وقت کیا کہا تھا. نہیں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات, ریکنسیلیشن چھوڑ دیں, ٹروتھ کمیشن بنا دیں, ڈاکیومنٹ کر دیں کہ میں فرسٹ ہینڈ نالج رکھتا ہوں اس ایشو کے بارے میں. میں مطلب فرسٹ ہینڈ نالج رکھتا ہوں, اٹامک ایکسپلوژنس کے فیصلے کیوں ہوئے تھے, کیسے ہوئے تھے, میں لکھوا دیتا ہوں. صحیح ہے, عوام اس کو پڑھ لیں. نہیں, آپ ماضی میں بات کرتے تھے کہ ٹروتھ کمیشن بنائیں, سزا و جزا کا فیصلہ بھی کر لیں. ایک مثال, میں نے سزا و جزا ہمارے بس میں نہیں ہے, سزا و جزا انسان کے بس میں نہیں ہے. ریکنسیلیشن ہوتی ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے, وقت گزر گیا ہے, وہ لوگ چلے گئے ہیں, بات ختم ہو گئی ہے, ریکنسیلیشن کو چھوڑ دیں. ہم کسی کی حد تک نہیں چاہتے, آپ حقیقت ڈاکیومنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر ہم نے اپنی تاریخ کو ہی مسخ کر دیا ہے, ہم نے تاریخ کو ہی ہم بھول گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری تاریخ کیا ہے. جب ہمیں وہ پتہ نہیں ہوگا تو ہم مستقبل کے فیصلے بھی نہیں کر پائیں گے. ہمارے فیصلے پھر ہم وہ کہتے ہیں کہ یو آر کنڈیمڈ ٹو ریپیٹ
یور مسٹیکس. تو ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں, ہم بار بار وہی غلطیاں کرتے ہیں. یعنی مطالعہ پاکستان ٹھیک نہیں ہے ہمارا. آپ پڑھ لیں, مجھے بتا دیں. پڑھ کے نہیں, اگر مجھے پڑھ کے بتا دیں تو میں آپ سے مان لوں گا. وہ تو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ غلط پاک اسٹڈی میں پڑھائی گئی ہے. پڑھ لیں نا کتاب, آپ حقیقت جانتے ہیں ملک کی نا. ایک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1985 سے میں آج تک حقیقت جانتا ہوں, یہ 40 سال میں جانتا ہوں. اب میں کتاب میں پڑھوں, ایک سطر لکھی ہو محمد نواز شریف 90 سے 93 تک, 97 سے 2000 تک اور 13 سے 18 تک ملک کا وزیر اعظم تھا. یہ تاریخ ہے ہماری. بھی اس نے کچھ کیا, غلط کیا, صحیح کیا. اس والی بھٹو نے کیا کیا, اس کو پھانسی ہوئی, کیوں ہوئی, ضیاء الحق کون تھا, ایوب کون تھا, الیکشن 23 سال کیوں ملک میں نہیں ہوئے, 26 سال ملک میں آئین نہیں تھا. صحیح, یہ حقائق ہے نا, یہ اب ہم نہیں لکھتے. آپ ہمارے ملک کو ایک انگریز عورت 3 سال چلاتی رہی. جی اچھا یہ بتائیے, مطلب یہ آپ اپنی تاریخ لکھیں, آپ یقین کریں آپ پریشان ہو جائیں گے ہم کرتے کیا رہے ہیں ملک کے ساتھ, ہم کہاں ہم نے پہنچایا ہے ملک, اور پھر بھی ہم چلتے رہے, ملک ہم چلتے رہے. کن کن چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ حکومتیں ٹوٹی ہیں. صحیح ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر. شہباز شریف صاحب کو کیا مشورہ ہے آپ کی طرف سے؟ ابھی تو گورنمنٹ کانفیڈنٹ ہے, کچھ پبلک سینٹیمنٹ بھی بحال ہوا ہے. پبلک سینٹیمنٹ حکومت کے بارے میں بحال نہیں ہوا, یہ میں معذرت چاہوں گا. اچھا, حکومت کے بارے میں کوئی پبلک سینٹیمنٹ نہیں ہے, عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. نہیں 2018 میں بھی عوام کی نمائندہ حکومت نہیں تھی. اس کا حشر آپ نے دیکھا اور ملک کا حشر دیکھا. جی, اب آپ اس حکومت کا بھی حشر دیکھیں گے, کیا کریں, ملک کا حشر دیکھیں گے. کیا کریں, ری الیکشن کریں. ری الیکشن, آپ الیکشن اگر فیئر کروا سکتے ہیں تو کرائیں, نہیں کروا سکتے تو آئین بدل لیں. آئین بدلنے کے ملک میں الیکشن نہیں ہوا کریں گے. نہیں, آئین بدلنا تو آسان کام نہیں ہے. کیوں, اس کے لیے بھی آپ کو ایک دستور ساز اسمبلی چاہیے. راتوں رات بدلا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کی بات لگتی ہے, 27ویں کر لیں. نہیں اس میں دیکھیں بس, اب جو 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے, اب جو آپ اپوزیشن کی سوچ کی بات کر رہے تھے, اس میں JUI یہ کہتی ہے کہ PTI اس میں آن بورڈ تھی, ہم نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ ووٹ نہ کریں, نمبر 1 تھنگ. دوسرا وہ کہتے ہیں جی 57 شکیں تھیں جن کو ہم 22 پہ لے کر آئے, یہ بھی ہمارا کریڈٹ ہے کہ جتنی شفافیت اس میں آنے والی تھی وہ ہم نے اس کو زائل کیا, اس کو ڈائلیوٹ کر دیا. تو جب یہ ہے کہ آپ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے کہ ایک ڈاکومنٹ وہ رائٹ ہے یا رانگ ہے, آپ اس میں لیسر ایول کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر کیسے آپ صرف حکومت کو بلیم کر سکتے ہیں کہ وہ ایول لانا ضروری تھا. یہ تو چوائس کی نا, زیادہ نہیں مولانا تو یہی دلیل دے رہے ہیں. نہیں, ہمیں یہ تھا کہ تمہیں 10 جوتیاں مارنی تھیں تو میں 2 مار لیتا ہوں, 8 میں چھوڑ دیتا ہوں. بھائی 2 بھی نہ مارتے نا, تو جوتیاں تو آپ سارے کھا رہے ہیں. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یار آپ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں, ایک عوام کے سامنے رکھے نا, پبلک ڈبیٹ ہو. مجھے آج تک کوئی ایک شخص نہیں ملا جو یہ کہہ سکے کہ یہ ترمیم ضروری تھی ملک کے لیے. یہ ساری جو بار کونسلز ہیں, ایسوسیشنز ہیں, ان کے اپنے اپنے دھڑے ہیں, وہ آ کے جو حکومت کے حکومت کی پسند کے تھے وہ اس کے فضائل بیان کرتے تھے, جو اپوزیشن کے لائک مائنڈیڈ تھے وہ اس کے خلاف بات کرتے تھے. ڈبیٹ تو ہوتی رہی, پہلے جب یہ اگست میں ہو رہی تھی, پھر یہ ستمبر میں گئی. مستقل ہیں, یہ پوری زندگی رہیں گے. نہیں رہیں گے, ملک کی زندگی تک رہیں گے. کام تو ہے نا دھڑے. دیکھیں ان کا کام ہے تو مرسنری ہو گئے نا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے اپنا مفاد کے لیے آئین کے ساتھ تو وہ کھڑے ہی نہیں ہیں جنہوں نے آئین کی پاسداری کرنی ہے. سر پھر ٹھیک ہے, پھر کریں, پھر جو مرضی کریں. میں یہی کہہ رہا ہوں چھوڑے آئین کو. نہیں, آئین کا قصور کیا ہے پھر؟ پسند ہوئی ہے آئین کا کیا قصور؟ آئین کا کوئی قصور نہیں ہے. آئین کا قصور ہمارا قصور ہے. ہمارا قصور ہے جو آئین پر حلف اٹھاتے ہیں, آئین کا دفاع کروں گا, اور آئین کو ہر روز توڑتے ہیں. قصور ان کا ہے. قصور ان کا ہے جن کو خرابی نظر آ رہی ہے اور بولتے تک نہیں ہے. آپ ماضی میں کہتے رہے ملک کا وزیر اعظم بیٹھے, چیف جسٹس بیٹھے, آرمی چیف بیٹھے, دیگر جو مائدین ہیں وہ بیٹھے اور بیٹھ کے ملک کے مسائل میں اس کا حل نکالے. ایک ایجنڈا طے کریں اپنے ملک کو. کیا آئین میں اس کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے. کہ آپ جو چیف جسٹس ہے اس کے ساتھ یہ اجازت نہیں ہے, یہ آئین اپر ذمہ داری ڈالتا ہے کہ جب آپ کا آئین خطرے میں ہو اس کا دفاع کریں. آج آپ کا ملک خطرے میں ہے, آپ کا نظام خطرے میں ہے, آپ کا آئین خطرے میں ہے, آج بیٹھیں, حل نکالیں. کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ اس ملک کے یہ لوگ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے, ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ ذمہ داری ہے ان کی, اپنے حلف پڑھیں سارے, ان کو نظر آئے گا کہ میری ذمہ داری کیا ہے. کیوں نہیں بیٹھتے اکٹھے؟ میں اس سے آپ کیا پوچھ, ایک سوال سیاسی نقصان ہوگا نا. ہم اپنے ناک سے آگے دیکھ نہیں سکتے. دیکھیں یہ بات یہ احترام بھی تو ہونا چاہیے بھائی صاحب کہ سیاست مقدم ہے, آئین مقدم نہیں ہے. ہمیں اپنی کرسی مقدم ہے.
ہم نے اپنے عہدے سیاست مقدم ہیں. لیڈس ٹو کرسی. میں سیاست نہیں, یہ سیاست سے کرسی آئی ہیں, آج کی کرسی سیاست سے آئی ہیں. ہمیں آج اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد زیادہ ضروری ہیں, ملک کا مفاد ایک طرف رہ جائے. ہم آئینی ترامیم کر دیں گے, ملک کا بے شک نقصان ہو جائے. صحیح. ہم قانون بنا دیں گے, ملک کا نقصان ہو جائے. ہم پالیسی بنا دیں گے, ملک کا نقصان ہو جائے. یہ اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. ہمیشہ ملک جمہوری ملک ڈبیٹ سے چلتے ہیں. حکومت نے کچھ کرنا ہے, آپ نے ترمیم کرنی ہے, قانون بنانا ہے, پالیسی بنانی ہے, عوام کے سامنے رکھیں, ڈبیٹ ہو, اس کی حقیقت عوام بھی جانیں, عوام اس پر اپنا رائے دے سکیں. یہ بات ہوتی ہے. عوام پاکستان کیا ہے, کیا کسی بریک تھرو کے چکر میں ہے اوبیسلی, یا کوئی آپ جیک پاٹ دیکھ رہے ہیں, کوئی سلسلہ بن جائے, یا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی سلوئنگ گروتھ ہے, اٹ وڈ ٹیک ٹائم کہ جب آپ کے پاس اختیار اور اقتدار آنا ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اختیار اور اقتدار نہیں ہوگا, آپ ایک اپوزیشن کے طور پر ہی اپنا جو کردار ہے اصلاحاتی اس کو جاری رکھیں گے؟ دیکھیں, یہ جو موضوعاتی حل ہے نا, یہ نہیں ہوتے. یہ ہم جو سارا پاکستان موضوع کی تلاش پہ رہتا ہے کہ موضوع آ جائے گا, موضوع سے نہیں ہوتا. ملک موضوعات سے نہیں چلتے. ملک معاملے کو سمجھنے سے چلتے ہیں, رول آف لا سے چلتے ہیں, آئین کی پاسداری سے چلتے ہیں, حل کے تلاش سے چلتے ہیں, فیصلے کرنے کی صلاحیت سے چلتے ہیں. ہم وہ صلاحیت پیدا ہم نے جماعت میں کی ہے. اب ہم عوام کے پاس جاتے ہیں, ہر ضلع میں ہم پارٹی کو آرگنائز کر رہے ہیں, وہاں سے آگے لے کر جائیں گے. اس میں وقت لگتا ہے, یا کوئی موضوع نہیں ہے, لیکن آج کوئی ملک میں حق اور سچ کی بات کرنے والا تو ہو, کوئی ملک کے مسائل کو سمجھنے والا تو ہو, کوئی آلٹرنیٹ پالیسی کی بات کرنے والا تو ہو. آج اللہ کے کرم سے ہماری جماعت میں وہ صلاحیت ہے, ہم کرتے ہیں بات. اور میں نے 37 سال سیاست میں گزارے ہیں, اقتدار میں 10 سال گزارے ہیں. میں نے سمجھتا ہوں کہ میں نے ملک کے لیے اپوزیشن میں زیادہ کام کیا بنسبت حکومت. وزیر اعظم بن کے بھی اتنا کام نہیں کیا جتنا اپوزیشن میں کیا. بالکل. ٹھیک ہے, کیسا پرفارم کر رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ؟ ان سب باتوں کو رہنے دیں, میری سابقہ جماعت ہے, رہنے دیں. میں ایسا یہ پوچھتا ہوں, بطور حکومت, بطور وزیر اعلیٰ, صوبائی حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ تعلیم, صحت, پولیس, گورننس, ڈیولپمنٹ. صوبائی حکومتیں پیسے خرچ کرتی ہیں. آج صوبائی حکومتوں کے حالات دیکھ لیں, کرپشن انتہا کو ہے. ایسی ایسی کرپشن کا آدمی سوچ نہیں سکتا تھا. آج پورے ملک میں تعلیم کا نظام, 2.70 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, کسی کو پرواہ نہیں. ایک حکومت مجھے بتا دیں صوبائی جس نے بات کی ہو ملک کے بچوں کے بارے میں. نہیں, وہ تو ان کا اتنے پروگرامز شروع ہیں, ہونہار پروگرامز ہیں بچوں کے لیے. پروگرام مجھے بڑے بتا اسٹیٹ دیں, آف دی آرٹ پروگرام بتا دیں. اسکولز ہیں, 2.70 کینسر اسپتال بن رہا ہے پنجاب میں, لاہور میں. ضرور بنائیں. یہ پہلے بھی بہت بنے ہیں. سڑکیں بن رہی ہیں. معذرت سے میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے, پہلے بھی حکومتیں یہی کرتی رہی. کیا نظام بہتر ہوا ہے؟ کیا آج پولیس اس ملک میں کیا کر رہی ہے؟ آپ کے افسر کیا کر رہے ہیں؟ آپ جا کے پتہ کریں نا. کے پی کے سے اگر تقابل کریں پنجاب کا, تو کس حکومت کی کارکردگی آپ کو بھی ٹھیک لگ رہی ہے؟ علی امین گنڈا پور ورسز مریم نواز. چاروں صوبائی حکومتیں نے اس ملک کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کر دیا ہے. کرپشن میں اب انتہا کو پہنچ گئی ہے. پولیس کا ظلم انتہا, ہر نظام ناکام ہے. تعلیم کا نظام ناکام ہے, صحت کا نظام ناکام ہے. ڈیولپمنٹ آج اس لیے کی جاتی ہے کہاں پر کمیشن جلدی ملے گا. میری پوری زندگی اس میں گزری ہے. میں آپ لے آئیں کسی بھی صوبائی حکومت کی ڈیولپمنٹ کے کاغذ لے آئیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں پہ کرپشن ہے اور کیسے ہوتی ہے. آج کرپشن سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے. 2018 میں کرپشن نہیں تھی جب آپ وزیر اعظم تھے؟ بالکل تھی. ڈیولپمنٹ کا کلیم آپ بھی کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ میں صوبائی حکومت نہیں تھا, وفاقی حکومت میں کرپشن کا ہے تو میں ذمہ دار ہوں. میرے 10 مہینے کا ہی نہیں بلکہ اس پوری حکومت کا میں ذمہ دار ہوں. جی بالکل. اس دوران اگر کرپشن ثابت ہو جائے؟ جی بالکل. یہ ذمہ داری آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ میں تیار ہوں. میری جماعت تھی نا, جب میری جماعت حکومت میں ہوگی جو کچھ کرے گی میں ذمہ دار ہوں. نہیں, آپ جو بابو کرپشن کرتے رہے اس کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں؟ سر بابو جو کرپشن کر رہا ہے پھر اس سے پوچھ لیں, اس کو پکڑ لیں. آپ نے بابو نے تو نظام بنایا ہوا ہے, وہ پالیسی گورن کرنی ہے جو آپ نے دینی ہے. میں تو پالیسی کا ذمہ دار ہوں نا. اگر ایک نظام میں کرپشن ہے میں اس کو بڑھنے سے روک سکتا ہوں. میں خود نہیں کروں گا, میں نہیں ہونے دوں گا. بالکل لوگ قانون توڑتے ہیں, قانون کے خلاف قانون ہونا چاہیے, ان کو پکڑے. صحیح. جب ہم نے قانون نیب کے بنائے ہوں گے جو کرپشن کی اجازت دیں گے
کہ کرپشن کرو، صرف ہماری مدد کرو کہ ہم کسی کو اندر کر سکیں، سیاسی لوگوں کو ہم سیاست کر سکیں، تو پھر وہ کرپشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو کرپشن اس انتہا پہ پہنچ گئی ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے اس ملک کے ارباب اقتدار اور اختیار کی اس نظام کو یکسر بدلیں، ورنہ یہ ملک نہیں چلے گا. ٹھیک. کرپشن آپ اس طرح نہیں روک سکتے کہ جناب فیصل صاحب بڑے ایماندار آدمی ہیں، ان کو آئی جی لگا دیں، پاکستانی کرپشن رک جائے گی. نہیں جی، وہ نظام ناکام ہو گیا، پولیس کا نظام ناکام ہو گیا، تعلیم کا نظام ناکام ہو گیا ہے، صحت کا نظام ناکام ہو گیا ہے، آپ کی گورننس کا نظام ناکام ہے، آپ کی ڈیولپمنٹ کا نظام ناکام ہے. آپ یہ اسلام آباد کی آپ کے سامنے ہے نا، یہ سڑکیں بنی جائے، کوئی حالت دیکھ لیں. یہاں وہ ایس سی او کی میٹنگ ہوئی، پورے سڑکوں پر رنگ روغن ہو رہا ہے. میں نے خود دیکھا ہے، رات کے 2 بجے بھی لوگ لگے ہوئے رنگ روغن. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا؟ کھڑے نہیں فیل کیے جی. وہ دوسری بارش میں سب کو دھل گیا، اربوں روپے آپ نے لگایا. میں ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں. آپ سڑکیں یہاں بنی ہیں، وہ 6 مہینے نہیں چلی، پل بیٹھ گئے، سڑکیں بیٹھ گئی ہیں. اکاؤنٹیبل ہوں جی جن لوگوں نے یہ بنائی ہے، سرکار سے پیسہ لیا ہے. سر اکاؤنٹیبل آپ کس کو کریں گے؟ آپ کا نظام ایسا ہو کہ یہ خرابیاں نہ ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. صحیح ہے. وزیر اعظم دوسری مرتبہ بننے کے بعد شہباز شریف صاحب سے آپ کی کوئی ملاقات یا کوئی رابطہ یا اتفاقاً کسی ایونٹ؟ نہیں جی، نہ ان کی خواہش ہے نہ میری خواہش. میاں نواز شریف صاحب سے آخری ملاقات یا رابطہ کب ہوا؟ سپتمبر 2022 میں 23 میں. صحیح. اور جو باقی آپ کے دوست احباب مسلم لیگ نون کے تھے جی وہ ملتے رہتے ہیں، کسی مل جاتے ہیں کسی فنکشن میں کسی جگہ پر، کچھ کتراتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں شاید. لاسٹ کویسچن یہ ہے کہ بہت سے لوگ کیونکہ میں لاہور میں موسٹلی میرا ٹھکانہ ہے، تو پنجاب کے بھی جو پولیٹیشینز ہیں اور بالخصوص سینئر لوگ جو مسلم لیگ نون کا حصہ رہے ہیں بھی کچھ، ان کو بھی اعتراضات رہے قیادت کی پولیٹیکل اپروچ پہ، قیادت کے سمہاؤ کچھ رویوں سے بھی لوگ ناراض رہے، سب کچھ رہا. لیکن یہ جو بیلٹ ہے، یہ آپ کی پوٹوہار کی اور پہاڑ کی، یہ سب سے زیادہ جو علیحدہ ہونے والا ہے وہ میں نے دیکھا. یہاں سے لوگ علیحدہ ہوئے، آپ علیحدہ ہو گئے، مہتاب عباسی علیحدہ ہو گئے، مرتضیٰ صاحب، بیرسٹر جاوید عباسی صاحب علیحدہ ہو گئے. یہ کیا ریزن ہے؟ یا یہ کوئی ہمیں خرابی ہے، ان میں خرابی ہے؟ نہیں، یہی میرا سوال خرابی ہے. دیکھیں سیالکوٹ کے بندے نے بغاوت نہیں کی، علیحدہ نہیں ہوئے، میں نے یہی کہا، گجرانوالہ کے بندے نے نہیں کی. آپ کیا ہے یہ ہمارے پانی میں کمی ہے، وہاں پانی میں کمی ہے، یا کچھ زیادتی ہے، یا جو بھی ہے. میں نے کوئی میری ناراضگی نہیں ہے، میرا کوئی شکوہ نہیں ہے. میرا ایک سیاست کا ایک مقصد اور اصول ہونا چاہیے. ہمارا اصول تھا ووٹ کو عزت دو، یعنی رول آف لا، یعنی آئین کی بالادستی. ہم نے وہ چھوڑ دیا، ہم نے اقتدار کو قبول کر لیا. 8 فروری 2024 کو میاں نواز شریف صرف یہ کہہ دیتے میں الیکشن ہار گیا ہوں، آج ملک کی تاریخ مختلف ہوتی. آپ کی 37 سالہ سیاست ہے، مری نے آپ کو نوازا، مری ہی آپ کا حلقہ، مری کے لوگ ہی آپ کو ایوان تک پہنچاتے رہے. لیکن یہ کلیم کرتے ہیں آپ کے مخالفین بھی کہ پچھلے 5 سالوں میں جو کام ہوا آپ 37 سال میں نہیں کروا سکے. یونیورسٹی بن گئی، مری ضلع بن گیا. مجھ سے اس بات پہ ابھی بحث کر لیں، میں حاضر ہوں. انہوں نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، میں حاضر ہوں. یہ ان کے کلیم حقائق کے برعکس ہیں. جی کلیم میں کام آپ کے سامنے ہوئے نا. بجلی کس نے لگائی، گیس کس نے لگائی؟ میری کوئی تختی آپ کو نہیں ملے گی. تختیاں ہیں وہ میں نے لگائی ہوئی، لوگوں نے لگائی ہیں، میں نہیں لگاتا. میرے پاس جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا، اور اللہ کی کرم سے کیا. میری ذمہ داری تھی، ذمہ داری سمجھ کر، احسان سمجھ کر نہیں. اور عوام حکومت کے پیسے کو عوام کا پیسہ سمجھا، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا، سوچ سمجھ کر کام کیا. یہ طریقہ ہوتا ہے عوام کی خدمت کرنے کا. یہ آپٹکس سے نہیں بات بنتی، ٹک ٹاک سے نہیں بنتی. موقع پہ کام کرنا پڑتا ہے، اور وہ کام جس سے زیادہ عوام کا فائدہ ہو. مشرف دور میں کیا ہوا؟ سیاسی مقاصد کے لیے آپ نے پیسے اربوں روپیہ بانٹ دیا. ایک پیسے کا کام 8 سال میں مشرف دور کا نہیں ہے. کوئی ڈیم نہیں بن سکا، کوئی ہائی وے نہیں بن سکا، صرف پیسے بانٹے گئے، گلیاں بن گئیں. یہ لوگ بس یہاں سے ووٹ مل جائے گا. یہ وہ تو ہر عامر کے دور میں ہوتا ہے کہ آپ کا جو لوکل باڈی سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے. نہیں ہے نا آج. آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، لیکن اس کی دلیل یہ بھی تو نہیں ہے کہ یہ جو پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک جماعتیں خود کو کہتی ہیں اور وہ لوکل باڈی الیکشن ہی نہیں کرواتی. جی کیوں نہیں کراتی؟ یہی تو سوال ہے. نہیں، اس نظام ناکام ہو گیا نا.
نہیں انہوں نے گورن عامر نے گورن کرنا ہوتا ہے ان کے لوکل ذریعے۔ باڈی الیکشن سے کیا ہوگا؟ لوکل باڈیز بنی ہے نا، کرپٹ ترین لوکل باڈی الیکشن تھے، کیونکہ انہی پر قبضہ کر لیا ایم این اے ایم پی اے نے، جی اپنے بھائی اپنے بھانجے اپنے بھتیجے وہاں بٹھا دیے، پھر افسران بھی اپنی مرضی کے لے آئے۔ کاغذ پر مشرف صاحب کا لوکل باڈی گورنمنٹ بڑا کامیاب نظر آتا تھا، بہترین نظام نظر آتا تھا۔ آپ یقین کریں وہ نظام رہتا آج یہ ملک نہ رہتا۔ اچھا یہاں پر فیفڈمز بن جاتی، قبضہ کر لیتے لوگ ضلعوں پر، افسر بھی آپ کے، جو اے سی آر لکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے، اور اوپر ایم این اے ایم پی اے۔ جی یہ آپ کی حالت ہوتی ہے آج۔ بالکل ٹھیک۔ شاہد خاقان بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان اور سربراہ عوام پاکستان پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔